آج کا جو موضوع ہے جس کے اوپر آج کی یہ محفل جمی ہے اور جس کے اوپر آج گفتگو ہونے جا رہی ہے وہ ہے پولیس ریفارمز اینڈ کریشن آف پروونشل پولیس سروس PPS اور ڈسٹرکٹ پولیس سروس. اور یعنی یہ تو آج کی نشست کا موضوع ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ریپبلک پالیسی دیگر موضوعات کے اوپر کام کر رہی ہے. آپ لوگ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں جن میں گورننس ہے، جن میں سول سروسز ہیں، جن میں ریفارمز ہیں اور جن میں ایجوکیشن ہے، جن میں لٹریسی ہے. تو یہ موضوعات کے اوپر بھی ریپبلک پالیسی جو ہے وہ کام کر رہی ہے. تو آپ لوگوں کا ایک بار پھر بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنی قیمتی وقت میں سے چند گھڑیاں عنایت کی اور یہاں تشریف لائے. تو ریپبلک پالیسی آپ لوگوں کو ویلکم کہتا ہے. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا تلاوت کلام پاک کے لیے مبشر ندیم صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. صدق اللہ العظیم. جی بہت شکریہ. اور میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، خاص طور پہ وہ لوگ جو اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، کہ وہ اپنی سیٹوں کے اوپر تشریف رکھیں. آج کے سیمینار کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے تلاوت کلام پاک سے. اگر آپ اپنی سیٹوں کے اوپر براجمان ہوں گے تو اس سے آپ کو موقع ملے گا کہ آپ یہاں جتنی بھی گفتگو ہے، بات چیت ہے، اس کو سن سکیں، سمجھ سکیں اور آج کی محفل کا جو مقصد ہے اس کو اپنے دل میں اتار سکیں. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا ظفر اقبال صاحب کو، جو کہ ایک تھنک ٹینک ہے. ریپبلک پالیسی بیسکلی ایک تھنک ٹینک ہے. آپ لوگ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر تھنک ٹینکس موجود ہیں جو مختلف موضوعات کے اوپر کام کرتے رہتے ہیں، سوچ بچار کرتے رہتے ہیں اور مفید مشورے دیتے رہتے ہیں اپنی حکومتوں کو، اپنے ملک کے جو کرتا دھرتا لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کام بھی کرتے رہتے ہیں. تو بیسکلی یہ ایک تھنک ٹینک ہے جو کہ جن موضوعات کا میں نے ابھی ذکر کیا ان کے حوالے سے کام کر رہا ہے. تو اس تھنک ٹینک کے جو CEO ہیں وہ ہیں ظفر اقبال صاحب، جو اسٹیج کے اوپر تشریف رکھتے ہیں. اس کے بعد میں دعوت دوں گا طارق محمود آوان صاحب کو، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ایسوسیشن آف ایڈمنسٹریٹو فیڈرلزم پاکستان اور آل پاکستان PMS ایسوسیشن، کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اور طارق آوان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پولیس ریفارمز کے حوالے سے ان کی ریسرچ موجود ہے. اس کے علاوہ اس تھنک ٹینک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس تھنک ٹینک کے جتنے بھی موضوعات ہیں ان کے اوپر ان کی خاصی ریسرچ ہے. جب اس اسٹیج کے اوپر تشریف لائیں گے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کتنا کام کیا ہے. اور اس کے علاوہ میں منصور حسن خان کو دعوت دیتا ہوں، سینئر لائر ہیں، لکھاری ہیں، کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. جناب منصور حسن خان صاحب. عظیم الرحمان میو صاحب کو دعوت دی جاتی ہے، جو کہ سیکرٹری ریٹائرڈ ہیں گورنمنٹ آف سندھ سے اور ریپبلک پالیسی کے ساتھ بہت عرصے سے اٹیچ ہیں، اور ان کی بھی خدمات ہیں کہ وہ بھی اسٹیج کے اوپر تشریف لائیں اور اپنی سیٹ کے اوپر براجمان ہوں. جناب عظیم الرحمان میو صاحب. طاہر مقصود چینا صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ریپبلک پالیسی کے، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لائیں. جناب طاہر مقصود چینا صاحب. اور آخر میں چیف گیسٹ جناب احمد اقبال صاحب، نو منتخب MPA ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لائیں. جناب احمد اقبال صاحب. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ابھی کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان سے یہی ریکویسٹ کہ اپنی سیٹوں کے اوپر بیٹھیں. اور اب میں دعوت دیتا ہوں ظفر اقبال صاحب کو، جو کہ CEO ہیں ریپبلک پالیسی کے، کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور ریپبلک پالیسی جو تھنک ٹینک ہے اس کا تعارف آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں. جناب ظفر اقبال صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گڈ آفٹرنون لیڈیز اینڈ جینٹلمین. میں بطور CEO ریپبلک پالیسی اور چیئرمین CDRS آپ سب احباب کو آج کے سیمینار کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہم یہاں پہ ایک ٹاپک پولیس ریفارمز اینڈ کریشن آف پروونشل پولیس سروس کے ٹاپک کے اوپر بحث و مباحثے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں. ہمارے لرنڈ سپیکرز آنے والے وقت میں اس ٹاپک کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو کریں گے. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بطور CEO ریپبلک پالیسی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ماشاءاللہ ریپبلک پالیسی تھنک ٹینک نے اپنی کریشن کا 1 سال مکمل کر لیا ہے.
اس تناظر میں جو مقاصد سی ڈی آر ایس اور ریپبلک پالیسی کے ہمارے پیش نظر تھے ان کے اندر گورننس، سول سروسز، ہیومن رائٹس، اکانومی ریفارمز، آرٹ اینڈ لٹریچر، پولیٹکس اینڈ لا، ان عنوانات کے اندر رہتے ہوئے گورنمنٹ اور اداروں کو قانونی اور انتظامی طور پر سپورٹ اور رہنمائی فراہم کرنا، یہ ہمارا کور ایریا تھا ریپبلک پالیسی کا۔ اس تناظر میں یہ عرض کروں گا کہ ریپبلک پالیسی نے ریسرچ پیپرز، مختلف قسم کے ٹاک شوز اور سروے کنڈکٹ کیے، جس پر نہ صرف اس کو نیشنل لیول پر بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی انتہائی سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی۔ ترقی کا یہ سفر آپ سب کے تعاون اور ہماری ٹیم کی انتھک محنتوں سے جاری اور ساری ہے، اور آنے والے وقتوں میں ہم بطور تھنک ٹینک گورنمنٹ کو اور حکومت کو اپنی ریسرچ کے نتیجہ میں ایک بہترین پالیسی فریم ورک دیں گے۔ ہماری اس کاوش میں ہماری دوسری دو اور آرگنائزیشن، جن میں کمپریہنسو ڈیزاسٹر رسپانس سروسز سی ڈی آر ایس اور حال ہی میں قائم کی گئی ریپبلک پالیسی آرگنائزیشن شامل ہیں۔ میں بطور چیئرمین سی ڈی آر ایس بورڈ اور چیئرمین ریپبلک پالیسی آرگنائزیشن آپ کے یہ علم میں لانا چاہتا ہوں کہ سی ڈی آر ایس نے 2005 سے 2024 تک 19 سالوں کے اندر ہیومنٹیرین ایڈ، ڈیولپمنٹ انیشیٹوز، ہیلتھ کیئر، کلین ڈرنکنگ واٹر، امپاورمنٹ، ہاؤس آف بلیسنگز، بینجی اینیمل ویلفیئر پروجیکٹس کیے۔ ان سب پروگرام کے نتیجہ میں سی ڈی آر ایس نے تمام ملک کے اندر لگ بھگ 50 لاکھ لوگوں کو صاف پانی اور 10 لاکھ لوگوں کو صحت کی معیاری اور سستی سہولیات مہیا کی۔ پچھلے 3 سالوں میں تقریباً 24,000 کے لگ بھگ جانوروں کو ریسکیو کیا گیا۔ گورننس کے موضوعات میں کے پی کے اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کی پالیسی فریم ورک کی تیاری اور بہتری میں مدد کی۔ سی ڈی آر ایس اور ریپبلک پالیسی آنے والے وقتوں میں سول سروسز کے قوانین اور بالخصوص 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو تفویض کردہ اداروں اور سبجیکٹس کے اوپر ہونے والی تبدیلیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تفریق کی نشاندہی کرتے ہوئے موجودہ قوانین کی عملداری اور ان میں مجوزہ ترامیم کے اوپر پالیسی فریم ورک دیں گی۔ ہم گورنمنٹ آف پاکستان بالخصوص منتخب نمائندوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ان پالیسی ریفارمز کو اپنی ترجیحات میں شامل کریں اور آئین اور قانون کی عملداری کو یقینی بنائیں، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ قانون کی عملداری کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ تھے ظفر اقبال صاحب، سی ای او ریپبلک پالیسی، جو کہ اس تھنک ٹینک کا تعارف پیش کر رہے تھے۔ اور اب میں دعوت دوں گا طارق محمود آوان صاحب کو، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ایسوسی ایشن آف ایڈمنسٹریٹو فیڈرلزم پاکستان کے، اور اس کے علاوہ آل پی ایم ایس ایسوسی ایشن پنجاب کے، کہ وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لائیں۔ ان کا خاصا کام ہے، ریسرچ انہوں نے بہت کی ہے پولیس ریفارمز کے اوپر، اور آپ کو جو ریپبلک پالیسی کا اس وقت چہرہ نظر آتا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ ان کی محنت کار فرما ہے، اور بڑی گوناگون شخصیت، کسی ایک موضوع پر نہیں بلکہ جتنے بھی اس وقت موضوعات ہو سکتے ہیں انسانی، ان کے اوپر یہ لکھتے رہتے ہیں، اور اس کی جھلک ان کی گفتگو میں آپ کو نظر آئے گی۔ میں دعوت دوں گا طارق محمود آوان صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پولیس ریفارمز کے اوپر جو ہماری تھنک ٹینک ہے، اس میں جو ہماری ایک ریسرچ ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑی ڈسکس کروں گا۔ گورننس کے اوپر ہم نے 25 سے زیادہ ریسرچز کی ہیں، جس میں خاص طور پہ جو ڈیولوشن ہے، فیڈرلزم ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن دیکھیں، دی کانسٹیٹیوشن از دی موسٹ امپورٹنٹ بک، تو پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1/3 آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈیولوشن، ڈی سینٹرلائزیشن کی بات کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایگزیکٹو الائنمنٹ کو دیکھیں، لیجسلیٹو الائنمنٹ کو دیکھیں، تو کچھ گیپس ہیں۔ آئی ول ٹرائی کہ میں جو میری ریسرچ ہے پولیس ریفارمز کے اوپر، اس کے بارے میں آسان لفظوں میں بات کروں تاکہ ہم اس کو تھوڑا سا جو آئیڈیا ہے وہ دیکھ لیں۔ کسی بھی انتظامی اسٹرکچر کو دیکھنے سے پہلے ہمیں جو
لیجسلیشن ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. میں 3-4 بیسک کویشچن آپ سے کرتا ہوں. ہم یہ اکثر بات کرتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ وفاق کا سبجیکٹ ہے, صوبے کا ہے, اور ہمیں سب کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک فیڈرل ریپبلک ہے. اف یو گو تھرو دی فرسٹ آرٹیکل آف دی کانسٹیٹیوشن دیٹ says Pakistan is a federal republic. Pakistan is Islamic Federal Republic. تو I'll talk about federalism. تو پاکستان کی جو پاورز ہیں وہ ڈیوائڈ ہیں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس میں, اور کیونکہ ایک لوکل گورنمنٹ بھی اس کے ساتھ ہے, تیسرا جو ٹیئر ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا ہے. پرائمریلی دیر آر 3 گورنمنٹس, دی فیڈرل گورنمنٹ, دی پروونشل گورنمنٹ اینڈ دی لوکل گورنمنٹ. اب اگر میں آپ سے کویشچن پوچھوں کہ لا اینڈ آرڈر کس گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے, تو موسٹ آف یو ول بی آنسرنگ کہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. از اٹ اوکے؟ اٹ از پروونشل سبجیکٹ. اب میں اگر نیکسٹ کویشچن پوچھوں کہ اگر یہ پروونشل سبجیکٹ ہے تو جو پولیس ہے کیا یہ فیڈرل ہونی چاہیے, پروونشل ہونی چاہیے, ڈسٹرکٹ ہونی چاہیے, آل پاکستان ہونی چاہیے؟ یہ ایک نیکسٹ کویشچن ہے. سو وی ہیو ڈٹرمن کہ پولیس جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی ایک ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہے, اور لا اینڈ آرڈر اور پولیس دونوں پرائمریلی اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن یہ صوبائی سبجیکٹس ہیں. اب اگلا کویشچن ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کہ اگر پولیس جو ہے لا اینڈ آرڈر صوبائی سبجیکٹس ہیں تو کیا صوبائی پولیس سروس ہے؟ اس کا ہم ایک پیرالل ڈرا کرتے ہیں. اب جتنے بھی پاورز ہیں, اگر آپ اسکیجول 4 دیکھیں, اس میں فیڈرل لیجسلیٹو پارٹ 1 کی پاور ہیں, پارٹ 2 جو ہے CCI کی وہ پاورز ہیں, اور جو ریمیننگ پاورز ہیں وہ پروونشل پاورز ہیں. اب جو پروونشل پاورز ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے پروونشل سول سروسز ہیں. اف یو ٹاک پنجاب, تو پنجاب میں آپ دیکھتے ہیں PMS ہے, پروونشل مینجمنٹ سروس ہے. جتنی بھی پروونشل لیجسلیشن ہے, پروونشل پاورز ہیں, ان کو ایگزیکیوٹ کرتی ہیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ اف یو ٹاک پولیس از اے پروونشل سبجیکٹ, لا اینڈ آرڈر از اے پروونشل سبجیکٹ, لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے PPS پروونشل پولیس سروس نہیں ہے. تو جو میری ایک اسٹڈی ہے پولیس ریفارمز کے اوپر آج, کیونکہ ہمارا سیمینار صرف اسٹیبلشمنٹ آف پولیس کے بارے میں ہے, تو آئی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. جب ہم پولیس کے بارے میں بات کرتے ہیں, دیر آر پرائمری 2 تھنگس, اسٹیبلشمنٹ آف پولیس اور فنکشنز آف پولیس. پاکستان میں جتنے بھی سیمینارز ہوتے ہیں, ڈیبیٹس ہوتی ہیں پولیس ریفارمز کو لے کے, وہ پولیس فنکشنز کے بارے میں ہوتی ہیں کہ انویسٹیگیشن کیسے اچھی ہوگی, اسپائنگ کیسے اچھی ہوگی, آپریشنل چیزیں کیسی اچھی ہوں گی. بٹ وی نیور ٹاکڈ اباؤٹ اسٹیبلشمنٹ آف پولیس. دی پرائمری کانسٹیٹیوشنل کویشچن, وچ گورنمنٹ ہیز دی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ٹو اسٹیبلش پولیس, اس کا بھی ہم لا میں ہی جواب دیکھتے ہیں. اگر آپ رولز آف بزنس دیکھیں, رولز آف بزنس اگر 139 آپ دیکھیں پنجاب گورنمنٹ کے, یہ واحد آرٹیکل ہے جو رولز الاؤ کرتا ہے کانسٹیٹیوشن سے. صوبائی گورنمنٹ کو یہ پاور ہے کہ وہ رولز میک کر سکتی ہے. اگر آپ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 139 گورنمنٹ آف پنجاب کی اگر میں بات کروں تو رولز آف بزنس ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں, تمام پروونشل گورنمنٹس کے ہیں. تو پولیس اسٹیبلشمنٹ, دیٹ از دی پرائمری آئیڈیا آف دس سیمینار, وہ بنیادی طور پہ پروونشل ہوم ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. ہم نے ڈیفائن کر لیا یہ پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے, اور آگے پروونشل گورنمنٹ میں سے یہ کس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے؟ ہوم ڈپارٹمنٹ کا. تو پولیس اسٹیبلشمنٹ اکارڈنگ ٹو رولز آف بزنس, اٹ از دی پرائمری اوبلیگیشن آف ہوم ڈپارٹمنٹ کہ وہ پولیس اسٹیبلش کرے. اب گیپ ہے, اب جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنی پولیس اسٹیبلش نہیں کر سکا, جس کے لیے آج ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں. وی جسٹ وانٹ ٹو اسٹارٹ اے ڈیبیٹ کہ اگر سبجیکٹ صوبے کا ہے, اگر اس کی ایگزیکیوٹنگ ایجنسی صوبے کی ہے, تو پھر صوبے کی ایگزیکیوٹنگ ایجنسی جو ہے وہ پولیس سروس کے طور پہ نہیں ہے. اس کا بھی میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں, کیونکہ دیٹ از ناٹ مین پارٹ آف مائی ریسرچ. اس میں دیکھ لیں کہ رینکس کے طور پہ پروونشل پوسٹ کے اوپر پروونشل آفیسرز یا پروونشل HR موجود ہے, ASIs ہیں, SIs ہیں, سب انسپیکٹرز ہیں, DSPs ہیں, بٹ دے ڈونٹ ہیو دی کیڈر آف سروس. جب ہم سروس کی بات کرتے ہیں, دیٹ از آلویز سپورٹڈ بائی اے کیڈر. اف دیر از نو کیڈر, دیر از نو سروس. انفارچونیٹلی پروونسز کی جو پولیس ہے ان کا کیڈر نہیں ہے, تو ٹیکنیکلی دے آر ناٹ سروسز, اینڈ اف دے آر ناٹ سروسز دے ڈونٹ ہیو دیئر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اینڈ دیئر موومنٹ اپورڈ ایکسیٹرا.
اچھا ایک اور بہت بڑی وی آفن ڈسکس، میں اب تھوڑا سا کمپیریٹیو انالیسس کروں گا. وی آفن ڈسکس کے پی کے پولیس بڑی اچھی ہے، پنجاب پولیس بہت اچھی ہے، سندھ پولیس بہت اچھی ہے، سندھ پولیس نے یہ کیا، کے پی کے پولیس نے یہ کیا، پنجاب پولیس نے یہ کیا. بٹ ہیو یو ایور تھاٹ کہ کے پی کے پولیس، پنجاب پولیس، بلوچستان پولیس یا سندھ پولیس یہ سروسز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہی ایک فیڈرل سروسز ہے، دے آر ویل پلیسڈ ان آل پروونسز. تو یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ پروونشل پولیس نے کام نہیں کیا ہے. ایکچولی فیڈرل پولیس سروس جو ہے دیٹ از پلیسڈ ایوری ویئر، اور دیٹ ہیز بین امپاورڈ ٹو رن دی پروونشل پوسٹ. اس کے اوپر اگر میں تھوڑی سی اگر بات کروں، تھوڑا سا اس کو ٹیکنیکل کرتے ہیں. اگر آپ آرٹیکل 240 دیکھیں، آرٹیکل 240, 241, 240B, دیز آر 3 پرائمری آرٹیکلز وچ کیٹر کریشن آف سول سروسز ان پاکستان. تو اس میں اگر آرٹیکل 240B دیکھیں ایکسکلوسیولی، جو آرٹیکل 240B ہے وہ یہ ایکسکلوسیولی ڈیفائن کرتا ہے کہ جو بھی پوسٹس ہیں اور سروسز ہیں کنیکٹڈ ود دی افیئرز آف اے پروونس وہ کریٹ ہوں گی انڈر این ایکٹ آف پروونشل گورنمنٹ، پروونشل اسمبلی. پروونشل اسمبلی لیجسلیٹ کرے گی ان کو، اور پھر لیجسلیشن کی ایگزیکیوشن کے لیے ظاہر ہے وہ ایک پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے اور پھر پرماننٹ ایگزیکٹو ہے. اگر آپ اس ریسرچز کو دیکھیں جو republicpolicy.com پہ اویلیبل ہے، اس میں آئی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ سول سروسز ریفارمز آلسو. دیر آر 5 پرنسپلز. میں نے 5 پرنسپلز بتائے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ نے سول سروسز کو ریفارم کرنا ہے تو دیر آر 5 پرنسپلز. پہلا کویشچن، کیا کانسٹیٹیوشنل الائنمنٹ ہے؟ دوسرا، کیا ایگزیکٹو الائنمنٹ ہے؟ تیسرا، کیا کوڈڈ لاز دوز ریفر ٹو دی کانسٹیٹیوشن؟ اور چوتھا جو ہے کیڈر مینجمنٹ ہے. اور پانچواں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف سروسز. اگین وین وی ٹاک سول سروسز ان پاکستان وی اونلی ٹاک اباؤٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سول سروسز. یہ جو 4 اسٹرکچرل اور کانسٹیٹیوشنل لیجسلیٹو کویشچنز ہیں وی ہیو نیور ٹاک، جس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشنل انوملیز ہیں، ایڈمنسٹریٹو انوملیز ہیں اور اسٹرکچرل انوملیز ہیں. میں اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کرتا ہوں. سول سروسز کی میں ایک بات کرتا ہوں کہ اب یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ نہیں ہے، پلرز آف دی کانسٹیٹیوشنس ہیں جس کے اوپر پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی بنیاد ہے کہ پاکستان از اے پارلیمنٹری گورننس، کہ ایگزیکٹو لیجسلیچر سے نکلے گی. تو اب سمپل کویشچن ہے جس کے اوپر کانسٹیٹیوشن کھڑا ہے. اگر آپ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز دیکھیں، بہت سے آرٹیکل سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہے. ایون اف یو ٹاک اباؤٹ 240 دیٹ از آلسو سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن. اینڈ واٹ از دی کانسٹیٹیوشنل اسکیم؟ یہ فیڈرل پارلیمنٹری ہے کہ اٹ از دی لیجسلیچر دیٹ ول بیگیٹ ایگزیکٹو. اب پرومس میں اگر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں جی، ایک الیکشن ہوتا ہے، الیکشن کے بعد پروونشل اسمبلی الیکٹ ہوتی ہے، وہ چیف منسٹر الیکٹ کرتی ہے. تو جو ایگزیکٹو پارٹ کا پولیٹیکل ہیڈ ہے وہ پنجاب اسمبلی یا کوئی بھی پروونشل اسمبلی منتخب کرے گی. تو وائی ناٹ چیف سیکرٹری؟ چیف سیکرٹری کیوں نہیں ہوگا؟ پھر چیف سیکرٹری فیڈرل گورنمنٹ سے کیسے آتا ہے؟ دس از دی انوملی. کیونکہ جب فیڈرل سروسز صوبے میں آتی ہیں تو وہ پروونشل لا، پروونشل ایگزیکٹو کے تحت کام نہیں کرتی ہیں. دس از ویئر دی گورننس جو ہے اس کا ایک ایشو کریٹ ہوتا ہے. کمنگ بیک ٹو دی پولیس سروسز، اب ہم نے جیسے ڈیفائن کر لیا کہ پروونشل جو پولیس سروسز ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، اور جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے یہ بنیادی طور پہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے وہ دیکھے. اب اس کی تھوڑا سا ہم گورننس کا پہلو بھی دیکھتے ہیں. When we talk about federal and provincial powers, so how do we define those powers? There are 3 types of powers. The legislative powers, who would legislate, and the second power is the executive power, the executive authority of the federal government or the executive authority of the province, who would execute the legislation, and the third is the financial authority, who would have the finances. 3 authorities ملتی ہیں, then we talk it is whether provincial or federal authority. اگر آپ پولیس کو دیکھیں, پولیس کا جو کیڈر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ پروونشل پوسٹ پہ کرتا ہے. پروونشل پوسٹ جو ہیں وہ لیجسلیٹ کرتی ہے پنجاب اسمبلی. اگر پنجاب اسمبلی بجٹنگ کرتی ہے, اس کو لیجسلیٹ کرتی ہے, تو لیجسلیٹو اتھارٹی پنجاب اسمبلی کے پاس ہے یا ان ادر کیس کسی بھی صوبے کے پاس ہے. اس کی لیجسلیٹو اتھارٹی صوبے کے پاس ہے, اس کی ایگزیکٹو اتھارٹی صوبے کے پاس ہونی چاہیے, اور اس کی فائنینشیل اتھارٹی بھی ظاہر صوبے کے پاس ہے. تو وٹ وی آر ٹرائنگ ٹو سے کہ جو پوسٹس ہیں, ناؤ آئی ایم کمنگ ٹو دی لاسٹ پوائنٹ آف مائی ڈسکشن, دین آئی وڈ آلسو ٹاک سم تھنگ.
اب جو پوسٹ کے اوپر آ جاتے ہیں. اب جو کانسٹیبل کی پوسٹ ہے, آئی جی کی پوسٹ ہے, پرائمریلی پوسٹ کس کی ہیں؟ صوبے کی ہیں. if you talk CCPO, if you talk DPO, if you talk DSP, if you talk ASI, یہ ساری کی ساری پوسٹ کس کی ہیں؟ پروونس کی. if you talk پنجاب تو یہ ساری پروونشل گورنمنٹ کے اندر ہے, کیونکہ اس کو لیجسلیٹ کیا ہے پروونشل اسمبلی نے. Now we have realized کانسٹیٹیوشنلی کانسٹیبل سے لے کے آئی جی تک جتنی بھی پوسٹ ہیں یہ صوبائی پوسٹ ہیں. تو پھر صوبائی پوسٹ پہ فیڈرل سروس کیسے کھڑی ہوگی؟ صوبائی سروس کیسے نہیں کھڑی ہوگی؟ what we are just trying to say کہ جو صوبائی پوسٹ ہیں اس پہ صوبائی سروسز کھڑی ہونی چاہیے. اب پاکستان میں بہت سارے ایشوز ہیں, دیر آر سو مینی اسٹرکچرل اینڈ ادر ایشوز, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ. وائی ناٹ پی پی ایس, وائی ناٹ پروونشل پولیس سروس؟ اس کا ایک میں پیرالل دیکھتا ہوں. اگر پی ایم ایس پروونشل مینجمنٹ سروس جو ہے وہ اگر فنکشنل ہے صوبے میں, تو اس وقت اس کی بنیاد پہ اس پیرالل پہ جو پروونشل پولیس سروس ہے اس کا بھی ہونا چاہیے. ایون پولیسنگ بیسکلی ڈسٹرکٹ کا کام ہے, ڈسٹرکٹ پولیس سروس ہونی چاہیے. پروونشل پولیس سروس اور ڈسٹرکٹ پولیس سروس اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن, ایک ہمارے کانسٹیٹیوشن میں 240 آرٹیکل 240 میں ایک امینڈمنٹ چاہیے, ہمیں انسرشن چاہیے کہ ادھر جو ڈسٹرکٹ سروسز ہیں اس کو بھی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ملنی چاہیے. بٹ دیٹ از سم تھنگ ایلس. بٹ مائی ٹوٹل پوائنٹ آف ویو از کہ آپ پی ایم ایس کے پیرالل پی پی ایس لازمی کھڑا کریں کہ جو پروونشل پولیس آفیسرز ہیں دے شوڈ بی پروموٹڈ ان گریڈ 18, دے شوڈ بی پروموٹڈ ان گریڈ 20, دے شوڈ بی پروموٹڈ ان گریڈ 19 اینڈ دے شوڈ بی پروموٹڈ ٹو گریڈ 21. ایک کیڈر ہو, ایک پیرالل ہو, تاکہ ایک اسٹرکچر ہو, ایک کریئر ہو. اس کے بغیر وٹ آئی بلیو پرسنلی, پیپل ہیو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز, کہ جب تک پی پی ایس نہیں بنے گی پولیس ریفارمز کوئی نہیں ہو سکیں گی, کیونکہ آپریشنز کی یا فنکشنز کی پولیس ریفارمز ہوتی رہیں گی, وہ ایوالوڈ پروسیس ہے, وہ چلتا رہے گا. لیکن جو پرائمری ہمارے کانسٹیٹیوشن کا نوشن ہے فیڈرلزم, ڈیولوشن, ڈی سینٹرلائزیشن, جب تک وہ ریفلیکٹ پولیس سروسز میں نہیں ہوگا ایک اسٹرکچرل پولیس ریفارمز نہیں ہو جائے گی. لاسٹلی there is a difference between establishment of police and there is a difference between functions of police. آپ کو ساری بحثیں, ساری بکس, سارا کام جو ہے وہ فنکشنز آف پولیس پہ ملے گا, بٹ دس از دی اسٹڈی وچ آئی ہیو ڈن, جو کہ اویلیبل ہے ریپبلک پالیسی میں. اس کا میں نے تھوڑا سا پارٹ آپ کے سامنے بیان کیا ہے, کیونکہ اس کے فنکشنز کے اوپر بھی ہے, اس کی اسپیشلائزیشن, اٹس اے کمپریہنسو ڈاکومنٹ آئی تھنک. اس کا ہے کیونکہ آج ہماری بات صرف پی پی ایس کے بارے میں, پروونشل پولیس سروس, تو آئی تھنک اٹ از کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن. اس کو ہمارے لیجسلیٹرز جو ہیں, ہماری جو پنجاب اسمبلی ہے, پروونشل اسمبلیز ہیں, ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں, ان کے لیے ضروری ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر آپ پنجاب کی بات کریں 2 لاکھ سے زیادہ پولیس کے پرسنلز ہیں اور ان کا کریئر نہیں ہے, جب 15 سال کے لیے 20 سال کے لیے کسی بھی کیڈر میں ایچ آر کی ترقی نہیں ہوگی, دین یو کین ناٹ ایکسپیکٹ دیم ٹو ورک. I seriously believe, I have worked as assistant commissioner and I have worked in field. تو میرے خیال میں جو ایس ایچ او ہے, اے ایس آئی ہے, ٹی ایس آئی ہے, جتنے اویلیبل ریسورسز ہیں, جس طرح کا ان کا جاب کا اسٹرکچر ہے, اس میں آئی تھنک دے آر پرفارمنگ ویری گڈ. آئی تھنک اف وی وانٹ ٹو ٹیک پاکستان اہیڈ, فیڈرلزم اور ڈیولوشن کے بغیر نہیں ہو سکتا, کیونکہ پاکستان از اے نیچرل فیڈریشن. اور جب ہم سول سروسز کی بات کریں گے اس میں پولیس ریفارمز بھی ڈی سینٹرلائزڈ اور ڈیوالو ہونی چاہیے, اور پی پی ایس جو ہے دیٹ از دی وے فارورڈ. What I shall repeat at the cost of repetition, the PPS is the way forward. I hope you will think this is, we have just initiated a debate and I would like to ask anyone کہ وہ ہمارا ایک فورم ہے ریپبلک پالیسی کا, اس میں آ کے ہمارے ساتھ اس کے اوپر بحث کر سکتا ہے. اینڈ وی ول آلسو بی پوشنگ آر لیجسلیٹرز and all those who are at the helm of the affairs to think seriously about police reforms. The fundamental issue, the public, if we talk about public's perspective, لوگوں کو بہت زیادہ شکایتیں ہیں پولیس سے. جو ہماری پولیس سے شکایتیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہمیں پولیس کو ایک ایسی انسٹیٹیوشن کے طور پہ کھڑا کرنا پڑے گا جس کے اندر خود جسٹس ہو. If the institution's HR is suffering from justice, they are not in a position to dispense or provide justice to the people. So this was my take on PPS. I believe PPS is the way forward for having a better policing in Pakistan. Thank you. یہ تھے طارق محمود آوان صاحب, جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ایسوسیشن آف ایڈمنسٹریٹو فیڈرلزم پاکستان کے, جو کہ
پولیس ریفارمز کے اوپر بات کر رہے تھے، جن کا یہ کہنا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ پولیس کے اندر ریفارمز لائی جائیں. اور اب میں دعوت دوں گا منصور حسن خان صاحب کو، جو کہ سینئر لائر ہیں، اس کے علاوہ لکھتے بھی رہتے ہیں، کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور آج کے موضوع کے حوالے سے اظہار خیال کریں. جناب منصور حسن خان صاحب. السلام علیکم جی. میں جی ایک ایڈوکیٹ ہوں اور بائی پروفیشن میرا تعلق صرف اور صرف جو ہے وکالت سے ہے. میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. سو مچ سو کہ ابھی جو 2024 کے جو الیکشنز ہوئے تھے اور اس سے پہلے جو 2018 کے الیکشن ہوئے تھے اس میں میں نے کسی کو ووٹ بھی نہیں دیا تھا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جو ہمارا سیاسی نظام ہے یا جو بھی ہمارا سیاسی سلسلہ ہے میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا، بلکہ میرا اپنا یہ خیال تھا کہ جو ساری جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جو پاکستان کی عوام کی جو توقعات ہیں وہ اس پہ پورا نہیں اترتی. تو یہ جو انٹروڈکشن دینے کا صرف مقصد یہ تھا کہ میں صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی میرے خیالات ہیں وہ صرف اور صرف میرے خیالات جو ہیں وہ ایک وکیل کے طور پہ، ایک انڈیپینڈنٹ لائر کے طور پہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، نمبر 1. اور اگر میں ایک بہت بڑا کلیم کر سکوں کہ ایک پیٹریوٹک پاکستانی کے طور پہ میں اپنے خیالات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. میں کسی گروپ سے، کسی سروس سے میرا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو جب طارق صاحب نے مجھے اس سیمینار میں آنے کی دعوت دی تو طارق صاحب سے میں نے پوچھا کہ جی طارق صاحب اس کا فارمیٹ کیا ہوگا، یہ ڈسکشن ہوئے گی کہ اس میں تقریریں ہوئیں گی؟ تو طارق صاحب نے مجھے بتایا کہ جی یہ اس کا جو فارمیٹ ہوگا وہ ڈسکشن ہوگا، جس سے میں بڑا خوش تھا کیونکہ میں کسی قسم کا کوئی شعلہ بیان مقرر نہیں ہوں جو کہ لوگوں کے لہو کو جو ہے وہ گرما دیتے ہیں. تو میری جو اگر اسٹرینتھ ہے، اگر کوئی اسٹرینتھ نام کی کوئی چیز ہے تو وہ یہی ہے کہ اگر مجھ سے کوئی سوال پوچھیں یا کوئی ڈسکشن ہو تو شاید میں اس میں کوئی کام کی بات جو ہے وہ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ میرے خیال میں سارے کا سارا جو گراؤنڈ ہے وہ طارق صاحب آلریڈی جو ہے وہ کور کر چکے ہیں، ان دا سینس کہ جو ایک لیگل ڈائیکوٹمی ہے یا لیگل ایک تضاد ہے اس کا طارق صاحب جو ہے وہ پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں. لیکن کیونکہ اب میں یہاں پہ کھڑا ہوں اور مجھے یہاں پہ بلایا گیا ہے تو میں تھوڑا سا اسے جو ہے وہ سپلیمنٹ کر دیتا ہوں. جو پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشن کی جو اسکیم ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ پاکستان میں پہلے 18ویں امینڈمنٹ سے پہلے ایک فیڈرل لسٹ ہوتی تھی اور ایک کانکرنٹ لسٹ ہوتی تھی. فیڈرل لسٹ میں وہ سارے مضامین وہ سارے ایریاز شامل تھے جس پہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ یا جو فیڈریشن جس پہ لیجسلیشن کر سکتی تھی، اور جو کانکرنٹ لسٹ پہ جو ہے دونوں پروونسز اور جو فیڈریشن ہے وہ دونوں اس پہ لیجسلیٹ کر سکتی تھیں. لیکن ان کیس آف اے کانفلکٹ بٹوین دا فیڈرل لا اینڈ دا پروونشل لا، جو فیڈرل لا ہے وہ پریویل کرتا تھا. جب ہم نے 18ویں امینڈمنٹ پاکستان میں آئین میں لے کے آئے تو ہم نے جو کانکرنٹ لسٹ ہے وہ ہم نے سرے سے ہی نکال دی اور ہم نے صرف جو ہے وہ ایک فیڈرل لسٹ جو ہے وہ بنائی. اور فیڈرل لسٹ میں بیسکلی تمام کے تمام وہ ایریاز ہیں جس پہ صرف جو مجلس شورا یا جو پارلیمنٹ ہے اس پہ جو ہے وہ لیجسلیٹ کر سکتی ہے. اور اس کے بعد صرف 3 ایسے ایریاز ہیں جس میں دونوں جو فیڈرل جو پارلیمنٹ یا مجلس شورا جس پہ لیجسلیشن کر سکتی ہے اور جو ایچ آف دا پروونشل اسمبلیز جو ہیں وہ اس پہ لیجسلیشن کر سکتی ہیں. اور وہ جو 3 ایریاز ہیں، جو 3 کانکرنٹ ایریاز ہیں جن پہ پارلیمنٹ بھی لیجسلیشن کر سکتی ہے اور جو پروونشل جو پارلیمنٹس ہیں اس پہ وہ کر سکتی ہیں، وہ صرف اور صرف ہے کرمنل لا، کرمنل پروسیجر اور ایویڈنس. اس کے علاوہ جو فیڈرل لسٹ ہے اس میں جو کہ اسکیجول 4 آف دا کانسٹیٹیوشن میں جو موجود ہے اس میں جتنے ایریاز ہیں اس پہ صرف اور صرف جو ہے وہ مجلس شورا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس پہ لیجسلیشن کر سکتی ہے. یہاں پہ آنے سے پہلے میں نے جو فیڈرل لسٹ ہے، جو اسکیجول 4 ہے، اس کو کم از کم میں نے 4 یا 5 یا 6 یا 7 دفعہ اس کو بار بار پڑھا. اور میں پوری ایمانداری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، یعنی پوری ایمانداری اور پوری ایک نیوٹریلٹی اور پوری آبجیکٹیوٹی کے ساتھ یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ فیڈرل لسٹ کا مطالعہ کریں، فیڈرل لسٹ میں جو پارٹ 1 ہے اور پارٹ 2 ہے، ان دونوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہاں پہ آپ کو کوئی ایک بھی ایسی پروویژن نہیں ملے گی جو کہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار دے کہ پارلیمنٹ پولیس
یا پولیسنگ سے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی قانون پاس کر سکے. اور جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا جو ایک جو اسٹرکچر ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ ڈیفائن کرتا ہے ایگزیکٹو اتھارٹی آف دا فیڈرل گورنمنٹ, اور دی ایگزیکٹو اتھارٹی آف دا فیڈرل گورنمنٹ ایکسٹینڈز ٹو اونلی دوز ایریاز on which the Parliament of Pakistan has the legal authority to legislate upon. یہ ایک میرے خیال میں ایک اہم ایک نقطہ ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو دوبارہ جو ہے اس کو ایمفیسائز کرنا چاہوں گا کہ واٹ از دی ایگزیکٹو اتھارٹی آف دا فیڈرل گورنمنٹ. The executive authority of the federal government extends to only those areas on which the Parliament of Pakistan has the authority to legislate upon. ٹھیک ہے جی. تو بیسکلی فیڈرل گورنمنٹ جو بھی کام کرے گی وہ صرف انہی مضامین یا انہی ایریاز تک کر سکتی ہے جس کا ذکر جو ہے وہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں کیا گیا ہے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے اس میں پولیس یا پولیسنگ یا ایون جیسے طارق صاحب نے ذکر کیا لا اینڈ آرڈر کا کوئی ذکر نہیں ہے. اینڈ انڈر دا اسکیم آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اگر کوئی ایریا فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں نہیں ہے تو آٹومیٹکلی دیٹ ایریا فالز automatically within the purview of each provincial assembly of Pakistan, meaning thereby کہ جو آپ کا جو پولیس یا پولیسنگ کا جو ایریا ہے اٹس ناٹ اے فیڈرل سبجیکٹ. سنس دس از ناٹ اے فیڈرل سبجیکٹ, the federation or the federal government does not have the legal authority to basically take any action in relation to police, اور یہ by default جو ہے یہ ایک provincial subject جو ہے بن جاتا ہے. اس میں جو ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک جو اسکیجول 4 ہے اس میں ایک اس کے پارٹ 2 میں ایک سب آرٹیکل 10 ہے جس کو میں پڑھنا چاہوں گا. یہ کہتا ہے کہ جی ایکسٹینشن آف دا پاورز اینڈ جورسڈکشن آف ممبرز آف اے پولیس فورس belonging to any province to any area in any other province, but not so as to enable the police of one province to exercise powers and jurisdiction in another province without the consent of the government of that province. Extension and powers and jurisdiction of members of a police force belonging to any province to railway area outside the police. یہ واحد ایک سب آرٹیکل ہے ہمارے اسکیجول 4 میں جو کہ فیڈرل پاورز کو ڈیفائن کرتا ہے جہاں پہ پولیس کا ذکر آیا ہے. اور یہاں پہ جو پولیس کا ذکر آیا ہے وہ کانسٹیٹیوشن اس بات کو ریکگنائز کر رہا ہے کہ سنس دس از اے پروونشل سبجیکٹ تو بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ایک صوبے کی پولیس آپ نے دوسرے صوبے میں بھیجنی ہے تو بیسکلی آپ کو دوسرے صوبے سے اس کی پرائر پرمیشن لینی پڑے گی. اگر کانسٹیٹیوشن کی اسکیم یہ ہوتی کہ جی جو پولیس ہے وہ اٹس اے فیڈرل سبجیکٹ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر فیڈریشن سے کسی صوبے میں پولیس بھیجنے کی کوئی ضرورت ہوتی یا کسی صوبے سے فیڈریشن میں پولیس بھیجنے کی ضرورت ہوتی تو وہ بیسکلی جو ہے وہ صرف اور صرف وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں اگر آپ نے پولیس بھیجنی ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا. which clearly says کہ کانسٹیٹیوشن اس بات کو ریکگنائز کر رہا ہے کہ جی جو پولیس ہے وہ اٹس اے پروونشل سبجیکٹ اور بیسکلی جو پروونشل لیجسلیچر ہے اور جو پروونشل جو گورنمنٹس ہیں وہی صرف جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ڈیل کریں گی. اب اس میں ایک تو میرے نزدیک اور اگین میری جو ایک ایماندارانہ رائے ہے وہ یہ ہے کہ جو پولیس سروس آف پاکستان ہے, میرے دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں پولیس سروس آف پاکستان سے, میرے ایک جونیئر ایسوسیٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں جن کے والد کو خدا نے جو ہے وہ پی ایس پی کی طرف سے شہادت کا رتبہ جو ہے وہ دیا. تو میری کسی قسم سے میری دل میں کسی طرح سے پولیس سروس آف پاکستان کے لیے کسی بھی سروس آف پاکستان کے لیے کوئی بغض نہیں ہے مجھے, کیونکہ یہاں پہ بلایا گیا ہے کہ جی آپ کی ایک انڈیپینڈنٹ ماہرانہ رائے کیا ہے. تو میری جو ایک انڈیپینڈنٹ ماہرانہ رائے ہے وہ یہ ہے کہ جو پولیس سروس آف پاکستان ہے وہ بدقسمتی سے ایک انلیگل انکانسٹیٹیوشنل ایکشن ہے جو کہ ہو رہا ہے, اور
جو کانسٹیٹیوشن میں جو آرٹیکل 240 ہے جو بیسکلی جو آل پاکستان سروس کی بات کرتا ہے، اگر آپ 240 آرٹیکل کو بغور دیکھیں تو 240 آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ جو آل پاکستان سروس اس کانسٹیٹیوشن کے بننے سے پہلے ہیں وہ موجود رہیں گی، لیکن جیسے ہی آپ کو موقع ملے گا آپ اس کو کانسٹیٹیوشن کے پرویو میں لے کے آئیں گے، اینڈ دیٹ وڈ بی ڈن تھرو این ایکٹ آف دا پارلیمنٹ. اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایکٹ آف دا پارلیمنٹ کے جو پارلیمنٹ ہے وہ ایکٹ آف دا پارلیمنٹ کے ذریعے ایک آل پاکستان سروس صرف اسی صورت میں بنائے گی اگر کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹ کو یہ لیگل اتھارٹی دیتا ہے، اور کانسٹیٹیوشن یہ لیگل اتھارٹی پارلیمنٹ کو دے گا اگر فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں ایسی کوئی شک ہے. لیکن کیونکہ فیڈرل لیجسلیٹو میں اس طرح کی کوئی شک ہی نہیں ہے تو ایون پارلیمنٹ بھی جو ہے وہ اس پہ کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی، جو کہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کلیئرلی ان رسپیکٹ آف آل پاکستان سروس کے یہ کہہ رہا ہے کہ جتنی جلدی آپ کو موقع ملے آپ جو پرائر اسٹرکچرز ہیں ان کو آپ کانسٹیٹیوشن کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے انڈر لے کے آئیں. اور 1973 میں یہ کانسٹیٹیوشن آیا تھا، اب ہم 2024 میں ہیں تو تقریباً میرا خیال ہے کوئی 57-58 سال ہو گئے ہیں. ہم 57-58 سال میں جو ایک فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے بدقسمتی سے ایک قوم کے طور پہ وہ ہم پوری نہیں کر سکے. تو یہ تو وہ حصہ ہے کہ جی جو پی ایس پی ہے میرے نزدیک وہ ایک قانونی سروس ہے کہ نہیں، نمبر 1. نمبر 2، جیسے طارق صاحب نے کہا اور میرے خیال میں ہر کوئی اس کا شکوہ کرتا ہے کہ بیسکلی جو ہے وہ جو پی ایس پی کے جو آفیسرز ہیں وہ ساری جو پرائم پوسٹنگز ہیں وہ ساری کی ساری پی ایس پی کے آفیسر لے جاتے ہیں. اور جو جہاں تک چیف سیکریٹری کا تعلق ہے میں کافی کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ 1947 کے بعد آج تک ایک بھی کسی پروونشل سروس کے جو آفیسر ہیں وہ چیف سیکریٹری پنجاب نہیں مقرر ہوئے. جو ڈی ایم جی ہے یا جو پی اے ایس ہے اس کی جو کانسٹیٹیوشنلٹی ہے اس کے متعلق بھی میری ریزرویشنز ہیں، لیکن وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے. طارق صاحب مجھے بتا سکتے ہیں کہ یا باقی کولیگز بتا سکتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد کیا کوئی ایک بھی انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کے کبھی کوئی غیر پی ایس پی آفیسر جو پروونشل سروس سے اپوائنٹ ہوئے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ آج تک نہیں اپوائنٹ ہوئے. میں جو بھی اپنا مختصر جو خطاب ہے جی اس کو ختم کروں گا افتخار عارف کے ایک مصرے سے یا ایک شعر سے. افتخار عارف کا ایک شعر ہے کہ اے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مقام میں رہتا ہوں اسے گھر کر دے. یہ شعر میں نے کیوں پڑھا؟ طارق صاحب نے کہا کہ جی جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے یا پولیس کے افسران ہیں یا جو پولیس کا محکمہ ہے وہ کوئی بھی اس کو کوئی بھی ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ جی یہ لیگل اینٹی کیا ہے. لیکن اگر آپ پنجاب کے رولز آف بزنس دیکھیں تو اس میں رولز آف بزنس میں بیسکلی جو ہے وہ ایک اسکیجول 1 ہے، اور اسکیجول 1 میں بیسکلی پورے کے پورے جو پنجاب کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا ذکر ہے. اس میں بیسکلی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بھی ہے، کمیونیکیشن بھی ہے، اریگیشن بھی ہے، فارسٹ بھی ہے، شاید اینیمل ہسبینڈری بھی ہے. اس میں دنیا کا ہر ڈپارٹمنٹ ہے. اگر بدقسمتی سے جو پنجاب کے رولز آف بزنس ہیں اگر اس میں ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے تو وہ کون سے ڈپارٹمنٹ ہے؟ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے. یعنی پولیس ڈپارٹمنٹ، مجھے اس چیز پہ کوئی بہت زیادہ ایمفسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی بھی معاشرے میں پولیس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، لیکن 1947 سے لے کے 2024 تک آج تک کسی نے اس بات پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی، کسی فورم نے اس بات کو اٹھانے کی کوشش نہیں کی کہ جی اگر آپ کا ایک لائف سٹاک کا ڈپارٹمنٹ ہو سکتا ہے، اگر آپ کا انرجی کا ڈپارٹمنٹ ہو سکتا ہے، اگر آپ کے ایجوکیشن کے 6 قسم کے ڈپارٹمنٹ ہو سکتے ہیں تو ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ پولیس ڈپارٹمنٹ کو جو ایک بیسکلی جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ گھسا دیا گیا ہے. تو بیسکلی آپ نے کبھی پولیس کو اتنی اہمیت بھی نہیں دی. یعنی کہ
ظاہر ہے کہ یہ جو رولز آف بزنس ہیں میرے خیال میں یہ جو کلونیل ٹائم ہے وہاں پہ آئے، اور شاید میرے خیال میں جو کلونیل نیڈز تھیں وہ یہ تھیں کہ جی ایک سینٹرل جو ہے وہ انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس ہو، ایک سینٹرل انڈین پولیس سروس ہو، اور وہ ہر صوبے میں جائیں اور وہاں پہ جا کے جو کلونیل گورنمنٹ ہے اس کے جو بھی ان کی جو ریکوائرمنٹس تھیں ان کو پورا کریں۔ بدقسمتی سے پاکستان بننے کے 75 یا 76 سال کے بعد آج تک ہم نے جو ہمارے اپنے کانسٹیٹیوشن کی جو ڈکٹیٹس ہیں وہ ہم نے جو ہے وہ کبھی پورا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ تو میرے اپنے خیال میں یہ جو فورم ہے اس نے ایک انتہائی اہم نقطہ اٹھایا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی قسم کی کوئی قانونی بحث و مباحثے کی گنجائش نہیں۔ قانون جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کلیئر ہے، اور اگر آپ پولیس میں کسی قسم کی بہتری لانا چاہتے ہیں، اگر آپ پولیس میں ایک پراپر ایک سٹرکچر لانا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر ایک ایس آئی یا ایک ایس ایچ او جو ہے وہ 20 سال تک وہ اسی رینک میں جو ہے کام کرتا رہتا ہے تو اس کے پاس کسی قسم کی کوئی موٹیویشن نہیں ہوئے گی۔ جب ایک پروونشل پولیس کا ایک افسر یہ دیکھتا ہے کہ میں نے کبھی جو ہے وہ آئی جی نہیں بننا یا میں نے کسی بہتر اپوائنٹمنٹ مجھے نہیں ملے گی، تو میرے خیال میں وہ ان میں جو انسینٹیو ہے کام کرنے کا وہ جو ہے وہ بہت کم رہ جاتا ہے۔ ایک صرف میں بات کرنا چاہتا ہوں اپنے قانونی دائرے سے ہٹ، یا جو بھی میری قانونی بیک گراؤنڈ ہے اس سے ہٹ کے، وہ یہ ہے کہ ہم ساری شکایت کرتے ہیں کہ جی پولیس میں رشوت بڑی ہے اور پولیس میں کرپشن بہت ہے، یہ وہ فلانا ڈھمکانا۔ ایز اے لے پرسن میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 2018 میں جو پاکستان جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس کے مطابق 2018 میں پنجاب پولیس کے پنجاب میں 705 تھانے تھے، اور جو پنجاب پولیس کا جو بجٹ ہے، جو ان کا جو اس سال کا جو بجٹ ہے وہ 118 ارب روپے کا ہے۔ تو پنجاب کا پورا جو بجٹ ہے وہ تقریباً کوئی 2200 ارب کا ہے، اس میں سے 118 ارب روپے کا جو بجٹ ہے وہ پنجاب پولیس کا ہے، اور پنجاب پولیس کے بجٹ میں سے 80 یا 85% جو ایکسپینس ہوتا ہے وہ بیسکلی سیلریز پہ ہوتا ہے، تو باقی صرف آپ کے پاس 15% بچتے ہیں آپ نے باقی کے جو اپنے اخراجات ہیں وہ پورے کرنے سے۔ مجھ سے زیادہ یہ کوئی بھی پولیس والا آپ کو بتا سکتا ہے کہ جو آپ کے 705 تھانے سے 2018 میں، جو کہ اب بڑھ کے میرے خیال میں بہت زیادہ ہو چکے ہوں گے پچھلے 6 یا 7 سال میں، پنجاب پولیس کے پاس کوئی ایسا میکنزم نہیں کہ وہ ان تھانوں کے جو روزانہ کے خرچے ہوتے ہیں، ان کی جو بجلی کا خرچہ ہوتا ہے، ان کا جو سپاہیوں کا اور عملے کے کھانے کا خرچہ ہوتا ہے، گاڑیوں کے جو ڈیزل کا اور پیٹرول کا خرچہ ہوتا ہے، تو وہ جو ایس ایچ او ہے اس کو وہ خرچہ خود ہی پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم نے ایک چھوٹی سی کیلکولیشن کی کہ جی 705 تھانے ہیں، اگر ایک تھانے کا جو مہینے کا خرچہ ہے وہ اگر فرض کریں کہ 25 لاکھ روپے ہے تو سال میں 750 تھانوں کا خرچہ کتنا بنے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ وہ کوئی 24 یا 25 ارب روپے جو ہے وہ بن رہا تھا۔ تو میرے خیال میں اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک ایس ایچ او ایماندار بھی ہو، ایک تھانے میں جو ہے ایمانداری کے ساتھ کام کریں، تو میرے خیال میں یہ تو بالکل ایک چھوٹی سی کامن سینس ہے کہ آپ 118 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں، آپ مہربانی کر کے 25-30 ارب روپے اور جو ہے وہ خرچ کر دیں، اور کم از کم ایک تھانے کو آپ ایک سفیشینٹ بجٹ دیں کہ ایس ایچ اے کو وہ پیسے جو ہیں وہ عوام کی جیب سے نکلوانے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ ایس ایچ او کی کوئی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی گاڑی کا خرچہ اور تھانے کے بل کا خرچہ اور اسٹیشنری کا خرچہ جو ہے وہ اپنی تنخواہ میں سے جو ہے وہ دے سکے۔ یہ میری ایک گزارش ہے جی، اور بڑی مہربانی طارق صاحب مجھے بلوانے کے لیے اور مجھے سننے کے لیے۔ یہ تھے منصور حسن خان صاحب، سینئر لائر اور رائٹر بھی ہیں، جو کہ پولیس ریفارمز کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اس کے اندر اس کا الگ سے ڈپارٹمنٹ بنایا جائے اور اس کے علاوہ اس میں اسٹرکچرل ریفارمز ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مہندر پال سنگھ، سابق وزیر ہیں ہیومن رائٹس کے اور مائنورٹی افیئرس کے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لائیے، اور اب میں دعوت دیتا ہوں عظیم الرحمان میوس صاحب کو، جو کہ سیکرٹری ریٹائرڈ ہیں گورنمنٹ آف سندھ سے، کہ وہ ڈائس کے اوپر تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں۔ ظاہر ہے کہ سیکرٹری رہے ہیں تو بہت وسیع تجربہ ہے پولیس ریفارمز کے حوالے سے بھی اور باقی جتنے بھی ریپبلک پالیسی کے موضوعات ہیں ان کے حوالے سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم. معزز مہمان گرامی جناب سی او ظفر ایوان صاحب پبلک پالیسی، جناب منصور صاحب، جناب ایم این اے صاحب اور دیگر ہمارے جو دوست حضرات سرکاری ملازمین حاضر سروس اور ریٹائرڈ، سب کو السلام علیکم. یہ جو منعقد کیا گیا ہے سیمینار کا، اس کا جو موضوع ہے وہ پولیس سروسز ریفارم سے متعلق ہے، اور کافی کچھ جو ہے وہ طارق ایوان صاحب نے بھی بتایا اور منصور صاحب نے بھی اس کی قانونی آئینی حیثیت پہ سیر حاصل روشنی ڈالی ہے. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو لیجسلیشن ہوتی رہی، وہ اس کی بنیاد وہ انڈیا ایکٹ 1930 ہو گیا، یا اور دوسرے جو انگریزوں کے دور کے بنے ہوئے قوانین تھے. جس طرح پولیس کا جو ایکٹ تھا وہ 1861 کا ایکٹ تھا، تو ہم اسی سے کام چلاتے رہے. ایون ہمارے جو 2 قانون تھے، جو 56 کا اور 62 کا، وہ بھی انڈیا ایکٹ 1930 کی بیس پہ ہی بنے تھے. اور بہرحال 3rd جو کانسٹیٹیوشن پاکستان کا جو اس وقت ان ووگ ہے، جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن کہلاتا ہے، اس میں بھی بہت ساری چیزیں وہی ہم اسی دور کی ایرا کی جو پیریڈ ہے ہمارا پری پارٹیشن ایرا، اسی کی بہت ساری چیزیں ہم لیگیسی لے کے چل رہے ہیں. بدقسمتی ہے ہماری کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے یا ہمارے جو وہ ہیں جہاں جو قانون سازی کے ادارے ہیں، سینٹ اور وہ دیگر کرتے تو ہیں قانون سازی، لیکن زیادہ تر وہ اس میں نیشنل انٹرسٹ کم اور جو ہے وہ نیشنل اور پبلک انٹرسٹ کم، اور اب جو ہے اپنا سیلف انٹرسٹ جو ہے وہ کچھ زیادہ نظر آتا ہے. بدقسمتی ہے کہہ لیں ہماری، اس کو ہو سکتا ہے ہوپ فلی کوئی آگے جا کے کوئی اس میں بہتری آ جائے. تو جہاں تک پولیس کی ریفارم سے تعلق ہے، یہ بڑی سیر حاصل بات ہوئی کہ سروس جو ہے ایکچولی پولیس سروس ہے. پولیس کو ہم ایز اے فورس لیتے ہیں، ہم ایز اے ڈپارٹمنٹ نہیں لیتے. یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کیونکہ پولیس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے، لیکن ہم پولیس کو ایز اے فورس لیتے ہیں کہ یہ ایک فورس ہے، یونیفارم فورس ہے. اب جو آرٹیکل 70 ہے جس کے تحت کہ یہ پولیس کا ایک وہ جو پولیسنگ جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے، شیڈول 4 میں لکھا ہوا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ پروونسز نے ڈپارٹمنٹ نہیں بنائے، پولیس تو ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے. وہ 1861 کا جو ایکٹ تھا وہ ہم کبھی کوئی سندھ پولیس ایکٹ کر کے 1861 چلاتے رہے. پنجاب میں بھی ایسی ہوتا رہتا ہوگا. سندھ میں ابھی بہرحال 2019 میں ایک سندھ پولیس ایکٹ بنا تھا، اور اب یہ 2021 میں ہم نے سندھ پولیس ایکٹ جو ہے وہ ایک بنایا، نافذ کیا. ہوتا یہ تھا کہ سروس میں اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ 1 to 16 جو ہے جو گریڈ ہوتا ہے پولیس کا، جس میں ہم عام کہتے ہیں کہ ایک سپاہی، اور 2 جو ہے وہ ایس آئی یا انسپیکٹر، 16 گریڈ. تو وہ ہمارے ایک جو پروونشل لیجسلیشن ہے جو جس کو ہم جیسے سندھ پولیس ایکٹ ہے وہ اس کے انڈر میں آتے ہیں اور اس کے تحت گورن ہوتے ہیں. اسی طرح یہ بھی فیکٹ ہے، دس از آلسو اے فیکٹ کہ پروموشنیں ہوتی ہیں پروونشل لیول پہ، ڈی ایس پی اور ڈی ایس پی سے آگے ایس پی، اور وہ پروونشل سروس کا حصہ ہوتے ہیں. اور 19 گریڈ میں جا کے ان کو ایک آپشن دی جاتی ہے کہ وہ ایدر جوائن ٹی ایس پی پاکستان پولیس سروس اور دے شیل کنٹینیو ایز اے پروونشل پولیس سروس. تو پروونشل سول سروس میں لیکن اسکوپ یہی ہوتا ہے میکسیمم ڈی آئی جی پہ جا کے ریٹائر ہو جاتے ہیں. اور اگر وہ 19 گریڈ میں وہ آپشن لے لیں، پولیس سروس کو جوائن کر لیں وہاں پہ فیڈرل لیول پہ، تو پھر ان کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ دیگر صوبوں میں بھی پوسٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں اور آگے جا کے آئی جی بن کے بھی آ سکتے ہیں، آل دو پریویسلی دے بلانگ ٹو دی پروونشل پولیس سروس. پروونشل پولیس سروس میں جو 17 گریڈ پہ جا کے ایکٹ چینج ہو جاتا ہے، وہاں پہ ان کو اسٹیٹس ہو جاتا ہے سول سرونٹ کا. اس سے پہلے تو وہ پولیس فورس رہتی ہے 1 سے لے کے 16 تک. فرام گریڈ 1 to 16 وہ پولیس فورس کہلاتی ہے، اور وہ انڈر دی سندھ پولیس ایکٹ جو ہے پروونشل لیجسلیشن کے تحت جو ہے وہ ڈیل ہوتی ہے. اس کے بعد جب وہ 17 اینڈ ابو چلے جاتے ہیں تو ان پہ سندھ سول سرونٹ ایکٹ لاگو ہو جاتا ہے، تو اس کے تحت وہ گورن ہوتے ہیں. اور جب وہ 19 میں جا کے اگر وہ انڈکٹ ہو جائیں وہ پولیس سروس آف پاکستان میں، تو پھر ان پہ وہ جو فیڈرل جو ایکٹ ہے اور یا وہ اس پہ ان پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے.
اب یہ ساری یہ جو سچویشن ہے یہ چیز یہ شو کرتی ہے کہ ہم دو پیرالل نظام چلا رہے ہیں سسٹم پولیس کے. ایک تو پروونشل ہے, پروونشل سیٹ اپ ہے, بالکل ہے, نو ڈاؤٹ. یہ کہنا بالکل ہی غلط ہوگا کہ پروونشل پولیس نہیں ہے یا پروونشل پولیس سروس نہیں ہے یا پروونشلی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی, بالکل ہوتی ہے. اس میں پروموشن بھی ہوتی ہیں اوپر آگے جا کے 17 اینڈ ابو 18 جو ہے پروونشل لیول پہ پولیس کے افسران کی بھی جو ہے وہ ہوتی ہے, اور 19 میں ان کو یہ آپشن دیا جاتا ہے کہ, تو اس لیے یہ کہنا تو غلط ہوگا کہ پولیس کہ پروونشل کوئی پولیس سروس نہیں ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ جو پولیس سروس پی ایس پی پاکستان پولیس سروس یا آپ کہہ لیں پاکستان جو ہے جو پولیس سروس ہے, آیا اس کو پیرالل ہم اسٹیبلش کر سکتے ہیں؟ پروونشل پولیس سروس کا جو آئیڈیا دیا ہے وہ ہے اپنی جگہ پہ, یا ہم اس کو کنٹینیو کریں, اس کو آگے لے کے جائیں؟ اور یہ جو اوور برڈن فائنینشیل اوور برڈن ہے جو فیڈرل گورنمنٹ پہ کہ جو مختلف محکمے اب تک انہوں نے اور وہ سروس اب تک قائم کی ہوئی ہیں, اس میں افسران بھرتی ہیں, ان کے پرس پریولیج ہیں, اور وہ جو بجٹ کا حصہ ہم ان پہ خرچ کر رہے ہیں فیڈرل بجٹ کا, تو وہ آیا جسٹیفائڈ ہے کہ نہیں ہے؟ اصل سوال یہ ہے. اور دوسرا جو اہم امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ آیا ترقی یافتہ دوسرے ممالک میں کیا پولیسنگ سسٹم ہے؟ وہاں پہ لوکل پولیسنگ سسٹم ہے. تو لوکل پولیسنگ سسٹم جب ہم 3 ٹیئر آف گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اور دین ڈسٹرکٹ لوکل گورنمنٹ, بدقسمتی سے یہ بھی ہماری ایک بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ تمام پولیٹیشین جو بھی پارٹی آتی ہے, رولنگ پارٹی ہوتی ہے, وہ کبھی بھی اقتدار جو ہے وہ نچلے لیول پہ جو 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ ہے اس کو دیتی نہیں یا دینا ہی نہیں چاہتی. یہ بھی بڑی ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی کہ ہمارے یہاں لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشن ہے وہ ہوتے ہی ماشاء اللہ کے دور میں ماشاء اللہ کسی بھی جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ بڑی آئیں بائیں شائیں کرتی ہیں اس طرح کے الیکشن کرانے میں, اور ہمیشہ اس سے بھاگتی ہیں اور کبھی بھی پاور کو وہ ڈیوالو کرنا ہی نہیں چاہتی. سندھ میں تو یہ ایشو بہت گمبھیر ہے, آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا, ٹی وی پہ سنا بھی ہوگا, میڈیا ٹاکس پہ بھی سنا ہوگا کہ وہاں پہ تو چکر ہی یہی ہے کہ بھائی یہ پاور نچلے لیول پہ ہم نے لوکل نمائندوں کو دینا ہی نہیں ہے. مشرف صاحب کے دور میں کوشش ہوئی تھی ڈیولیوشن کے دور میں, تو پھر پتہ چلا جی ایم این اے کوئی نہیں بنتا تھا, لوگ کہتے تھے ہمیں تو بھائی یہ میئر یا وہ بنا دو, ہمیں کونسل کا ہمیں بنا دو, پاور اتنے آ گئے تھے نچلے لیول پہ. تو اصل گورنمنٹ ٹیئر جو ہے وہ تو نیچے ڈسٹرکٹ لیول پہ جو آپ کی میونسپل کارپوریشن یا اور دوسرے تعلقہ ٹاؤن لیول پہ ہے. باہر کے ملکوں میں جیسے پولیس کمشنر, ایون ہمارے پڑوس میں چلے جائیں آپ, وہ تو انڈیا میں انہوں نے وہاں پہ پولیس کو تابع کیا, پولیس کمشنریٹ بنے ہوئے ہیں جو کہ تابع ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا جو ہوتی ہیں ان کے اس کے ماتحت ہوتے ہیں, اس کے ساتھ چلتے ہیں. باہر کے ملکوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس جو ہوتی ہے وہ میئر کے تابع ہوتی ہے, میئر کے انڈر میں رہتی ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ سینٹرل سسٹم ہے, آئی جی صاحب ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں, وہ لوکل اس کو جواب دہ ہوتے ہیں. فوری ان کی پکڑ ہوتی ہے, فوری اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, دین اینڈ دیئر ان کا حساب کتاب ہو جاتا ہے کہ بھائی ریوارڈ ملنا ہے کہ اس کو سزا ملنی ہے. اب یہاں تو اگر آئی جی صاحب کوئی حرکت کریں تو پہلے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا جائے, پھر فیڈرل گورنمنٹ مانے نہ مانے. ایون جو دیگر افسران ہوتے ہیں دوسرے جو آئے ہوئے ہوتے ہیں فیڈریشن سے, ابھی بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ وہ جی یہ تو ہمارے احکام ہی نہیں مانتا. پنجاب کے آئی جی صاحب کو کہا جی یہ تو فیڈرل گورنمنٹ چلا رہی ہے, ان کو یا وہ چلا رہی ہے کیئر ٹیکر, یا ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں صاحب اپنا. تو بہت سی چیزیں ہمارے یہاں پہ ہم اس کو قانون میں تبدیلیاں ہمیں لانی پڑیں گی. یہ پروونشل سبجیکٹ ہے تو اس پہ پروونشل اسمبلی ہی لیجسلیشن کرے, اور اس میں جو سروس ہے اس کو اسٹیبلش بھی فرام ٹاپ ٹو ہائی سلاٹ پروونشل گورنمنٹ کا اختیار ہونا چاہیے کہ جی اس میں وہ پوسٹنگ ٹرانسفر کر سکے. وہ ٹاپک تو نہیں ہے چیف سیکرٹری والا کہ ٹھیک ہے, جو میں بھی اس طرف نہیں جا رہا. جب 240 کے تحت آرٹیکل آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمام سروس جتنے بھی میٹر ہیں پروونشل گورنمنٹ نہیں کر رہے ہیں, تو وائی پیرالل اس کو ہم کیوں رکھیں اس کو فیڈرل پہ؟ ہمارے فیڈرل پہ ہم ویسی 18 امینڈمنٹ کے بعد کہتے ہیں کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بجٹ ہی نہیں ہے, فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے, پروونس لے جاتے ہیں بجٹ. تو بھائی یہ برڈن ختم کرو نا آپ. یہ میں اس میں ایک بات کہوں, میں بھی کوئی زیادہ سیاسی نہیں ہوں, نہ میرا کوئی سیاست سے کبھی کوئی ایسے کوئی واسطہ رہا, لیکن ویوز سب کے سنتے ہیں دیکھتے ہیں, جس کا اچھا ہوتا ہے اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو مجھے صرف ابھی موجودہ دور میں ایک بات اچھی لگی تھی, وہ بلاول بھٹو صاحب نے کی تھی کہ
بھی انہوں نے یہی کانسیپٹ دیا تھا کہ ہم یہ جو منسٹریاں ختم نہیں ہوئی ریولیوشن 18 نومبر کے بعد ہم یہ ختم کریں گے اور ہم یہ پیسہ بچائیں گے 70 ارب روپے جو اس پہ اضافی ہم خرچ کر رہے ہیں. تو وہ 70 ارب روپے بچتے ہی اسی صورت میں کہ جب آپ یہ پیرالل سروسز ختم کر دیں, کیونکہ اچھے خاصے پرک پریولیج ہوتے ہیں. ایک افسر کی تنخواہ گریڈ 18 19 20 کی اب 4 5 5 6 6 لاکھ پریولیج تو عام سے ہیں, اور اس طرح اگر وہ سینکڑوں میں ہوں تو آپ لگا لیں کتنے آپ پیسے خرچ کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں گڈ گورننس بھی کرنی ہے, پیسوں کی بچت بھی کرنی ہے. اکنامیکل کرائسس میں پاکستان, ہم ویسی فائنینشیل کرنچ میں ہم ایک ایک پیسے کے لیے محتاج ہیں. تو یہ میرا تو اپنا جو پرسنل اوپینین پبلک پالیسی کے پلیٹ فارم پہ وہ یہ ہے کہ پولیسنگ جو ہے وہ لوکل ہونی چاہیے. ایک کمشنریٹ ہونا چاہیے جس کے ماتحت ہوں, اور میئر اور جو بھی وہاں کا جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے انڈر, اس کے ساتھ اس کے انڈر میں ہونا چاہیے, تاکہ ان کا جو اکاؤنٹیبلٹی ہے یا ان کی جو پوچھ گچھ ہے یا وہ ہے وہ ادھر کے ادھر ہو. باقی یہ جو ریفارم ہے فنکشنز میں, اور یہ جو ماڈرنائزیشن ہے یا سائنٹیفک ان کی انویسٹیگیشن ہے یا پبلک پروسیکیوشنز میں ان کی جو فیلور ہے, وہ ویک پوائنٹ ہیں, وہ یہ دور ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے. اور جو میرے خیال سے تو اس کے لیے ہمیں جوڈیشل سسٹم میں بھی بڑے, کرمنل جسٹس سسٹم میں بڑی ریفارم کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کا اور پولیس کا چولی دامن کا ساتھ ہے. کرمنل جسٹس سسٹم پہ بھی ہم لوگ جو ہے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت ساری ہمیں سی پی سیز اور اس میں بھی بڑی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. اس میں بہت سارے لیگل بڑی ساری ہم نے اس میں پیچیدگیاں رکھی ہیں. اس سسٹم کو بالکل آسان ہونا چاہیے. CRPCs اور یہ CPCs میں بہت سی چیزیں, لیکن پارلیمنٹیرینس کو اگر اتنا وہ اللہ تعالیٰ وقت ہدایت دے کہ وہ اس پہ غور کر سکیں اور اس میں چینجز لا سکیں. فی الحال تو امکان نظر نہیں آ رہا, کیونکہ پولیس کو ہم کہتے ہیں نا یہ پولیس اسٹیٹ ہے جی. پولیس کو ہم اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, پروٹوکول کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, تھریٹ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جب ختم ہوں گی, جب یہ لوکل گورنمنٹ کے انڈر میں ہوں گی, نیچے لوگوں کے پاس ہوں گی, عوام کے ایکسس میں ہوں گی, تو پھر ان کی یہ دادا گیری, بدماشی یا طاقت کا غلط استعمال اور یہ اور وہ جو ہم سنتے ہیں, یہ چیزیں خود بخود ختم ہوں گی, کیونکہ پھر یہ اکاؤنٹ فار ہو جائیں گے. تو میری تو بس یہ گزارش ہے اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ سارے سسٹم صحیح ہونے چاہیے. صرف ایک پولیس ہی نہیں, ریفارمز تو لانی ہے, اور یہ وقت بھی ریفارم کا ہے, کیونکہ ہم بالکل اس پہ پہنچ چکے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن, کہ اب آگے جا کے یا تو کھائی میں گر جائیں ہم, یا اگر ہم اپنا بہتر سوچ کے اپنا کچھ مستقبل اپنا اور اپنے بچوں کا بہتر بنا لیں, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے اور ترقی دے, اور یہاں پہ امن و امان اور انصاف کا بول بالا ہو. شکریہ. یہ تھے عظیم الرحمان میور صاحب, سابق سیکرٹری ریٹائرڈ گورنمنٹ آف سندھ. ریپبلک پالیسی کے ساتھ یہ اٹیچ ہیں, اور آپ لوگوں نے ان کی مفید گفتگو سنی ہوگی, اور خاصی ریسرچ ہے ان کی اس حوالے سے. آج کے موضوع کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے اس سے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ اٹیچ کیا جائے اور وفاق کے تسلط سے اسے آزاد کروایا جائے. اب میں دعوت دوں گا موہندر پال سنگھ صاحب کو, سابق وزیر ہیں ہیومن رائٹس کے, کہ وہ ڈائس کے اوپر تشریف لائیں اور آج کے موضوع کے حوالے سے اپنے خیالات پیش کریں. بہت بہت شکریہ جی. جے گل پنجاب دی ہو رہی ہے تو اج میں پھر پنجابی چ ہی گل کراਂਗਾ, اور کوئی غصہ نہ کرے جی, میں نال نال ہسن ہساਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ 2-3 ਖਵਾਤੀਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜੋ ਮੁਕਰਰੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਾਂਗਾ. ਉਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹੈ. ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ
ਲੁਧਿਆਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਛੱਡੋ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਉੱਥੇ ਹਰੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਲਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਗੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਵੱਈਆ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਸਨ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਟੋਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਬਲੈਸਡ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਲੈਸਡ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਕਰਰੀਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਸ ਗਾਏ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਸਪੈਕਟਸ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਜੱਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਪੋਸਟ ਹੋ ਕੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸ਼ਤੂ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਪਸ਼ਤੂਨ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ਤੂ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰਕ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਮੁਕੱਦਸ ਗਾਏ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16ਵੇਂ ਸਕੇਲ ਤੱਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ IG ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾਖਲਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੱਕ ਰੱਖ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਰੈਂਕਰਸ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਈ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵਾਕਿਆਤ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖਲਾਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤਾਰਕ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਇਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਬੈਠਣ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਫਾਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਿਹਤਰੀ ਆਣੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਬਿਹਤਰੀ ਆਣੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਗੈਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖੁਆਵਾਂ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਿਫਾਰਮ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ, ਸਿਵਲ, ਇਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਔਰ ਬਿਹਤਰੀ ਉਦੋਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ फ़ायदा सोचिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये थे मोहिंदर पाल सिंह साहब जो कि अभी बातचीत कर रहे थे। उनका ये कहना था कि पुलिस की जो ट्रेनिंग है उसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए और ट्रेनिंग के ज़रिए हम पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स ला सकते हैं। और अब मैं दावत दूंगा जनाब अहमद इकबाल साहब को, MPA हैं, कि वो स्टेज के ऊपर तशरीफ़ लाएँ। उन्हें कहीं जाना है और अपने इज़हार ख़याल करें। जनाब अहमद इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रिपब्लिक पॉलिसी को, तारिक महमूद साहब को, तारिक अमान साहब को, छीना साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि पिछले चंद सालों में जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मसाइल हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के इंतज़ामी ढांचे के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ के हवाले से, डिसेंट्रलाइजेशन के हवाले से, फेडरलिज़म के कॉज के हवाले से और डेवोल्यूशन के कॉज के हवाले से जो जिन इश्यूज़ को वो चैम्पियन कर रहे हैं और उनकी बारीकियों पे गुफ्तगू कर रहे हैं। और आज इस हॉल में जो रिपब्लिक पॉलिसी का पूरा सफ़र है, मैंने पहले दिन से इनके साथ वाबस्ता रहा हूँ, तो मैं इनको मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा कि रिपब्लिक पॉलिसी माशाल्लाह आज इतना एक तनावर दरख्त की सूरत में हमें नज़र आ रहा है। मैं कुछ पुलिस रिफॉर्म के हवाले से, मैं इस मौजू पे कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इससे एक बहुत मिलता जुलता एक मौजू है जो पिछले 8-10 साल से मेरी सियासत का मरकज़ है, और वो है डेवोल्यूशन।
ریاست کا اور شہری کا جو تعلق یا ناتا ہے وہ ایک گیو اینڈ ٹیک پر اس رشتے کی بنیاد ہے. وہ گیو اینڈ ٹیک یہ ہے کہ اگر آپ ریاست کے شہری ہیں اور آپ نے قوانین کی پاسداری کرنی ہے تو اس کے بدلے میں ریاست آپ کو کچھ سہولیات فراہم کرے گی. یعنی آپ کو اسٹیٹ آپ سے لائلٹی ڈیمانڈ کرتی ہے, آپ سے کہتی ہے کہ جی میرے قوانین پہ عمل درآمد کریں, اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو یہ کچھ دیں گے. ان سروسز میں ایک بہت بڑی سروس ہے کہ وہ جان و مال کا تحفظ فراہم کرے. دوسری بڑی سروس ہے کہ وہ لوگوں کو روزمرہ زندگی کے حوالے سے جو بنیادی سہولیات ہیں, جس میں صحت کی سہولیات ہیں, تعلیم کی سہولیات ہیں, میونسپل سروسز ہیں شہریوں کی زندگیوں میں, جن کا روزانہ ایک عمل دخل ہے. جب تک ان سروسز کی کوالٹی ہم امپروو نہیں کریں گے تو یہ جو تعلق ہے, یہ جو رشتہ ہے, یہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکے گا. اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تعلق اور رشتہ جو ہے یہ ایک کمزور رشتہ بنتا جا رہا ہے کہ ریاست کے اوپر شہریوں کا اعتماد جو ہے وہ اس حد تک کم ہو چکا ہے کہ الیکشنز میں ابھی الیکشن سے آ رہا ہوں, یہ میرا گلا اسی لیے ابھی تک بیٹھا رہے کہ اتوار والے دن مجھے اپنے حلقے کے لوگوں نے صوبائی اسمبلی کی نشست پر کامیاب کیا, اور میں نے یہ چیز جو آبزرو کی ہے پچھلے 5-6 مہینے کیمپین کر کے کہ عام آدمی نے ریاست سے اور سیاست سے توقعات وابستہ کرنی چھوڑ دی. عام آدمی اب دھڑے کٹنا شروع کر, یہ جس کو عام پنجابی میں کہتے ہیں دھڑا کٹنا, وہ اب اپنے تحفظ کے لیے ریاست کی طرف نہیں دیکھ رہا. وہ اپنے تحفظ کے لیے وہاں پر دھڑوں کی طرف دیکھ رہا ہے, یا وہ احتجاجی ووٹ کاسٹ کر رہا ہے جس کا کوئی کانسیکوینس الیکشن پر نہیں ہوگا. مثلا جو 10,000 ووٹ اگر کسی حلقے میں تحریک لبیک جیسی جماعت کو پڑ جاتا ہے, جس کا پاکستان کی سیاست میں یا اس حلقے کی آؤٹ کم میں کوئی کردار نہیں, کوئی کانسیکوینس نہیں. یہ ایک پروٹیسٹ ووٹ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ شہری اپنے ایون 8 فروری کو جو ویو چلی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پروٹیسٹ ووٹ تھا پاکستانی شہری کا کہ یہ نظام میرے لیے کام نہیں کر رہا. اور اس میں حقیقت ہے کہ آپ جس مرضی حکومت کو لے آئیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو, چاہے وہ پی ایم ایل این کی حکومت ہو, عام آدمی نے روزانہ تھانے اور کچہری میں, ریونیو کے پٹوار خانے میں, اے سی کے دفتر میں, ڈی سی کے دفتر میں اس کی داد رسی نہیں ہونی, اس کو عزت نہیں ملنی, اور اس کو اپنی جیب ہلکی کر کے کام کرانے پڑنے, یا وہ کسی طاقتور آدمی کے ساتھ اس کی شناسائی ہو تو پھر اس کا کام نکل جائے گا. بیسک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اسٹیٹ اور سٹیزن کا تعلق ہے وہ بہت کمزور ہو چکا ہے, اور اس ریلیشن شپ کے اوپر آنے والے سالوں میں مزید سٹرین پڑے گا. وہ اس طرح پڑے گا کہ آج کا پاکستان بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. جسے ہم رورل پاکستان کہتے تھے, اب وہ رورل نہیں رہا, اب وہ اربن ہو گیا. وہ اپنی سوچ میں اربن ہو گیا ہے, وہ اپنے لائف سٹائل میں اربن ہو گیا ہے, وہ اپنی انفارمیشن کنزمپشن کے لحاظ سے اربن ہو گیا. جو اشتہار آپ دیکھتے ہیں, جو کانٹینٹ آپ دیکھتے ہیں, وہی کانٹینٹ وہ دیکھتے ہیں. جو پروڈکٹس شہروں میں رہنے والے کنزیوم کرتے ہیں, وہاں پر بھی بحث ہوتی ہے کہ بھائی نہانے کا صابن کون سا اچھا ہے اور ہاتھ دھونے کا صابن کون سا اچھا ہے. سارے برانڈز وہاں پر موجود ہیں, اور ایک ینگ اویئر پاپولیشن اس وقت پاکستان کے دیہاتوں میں رہ رہی ہے, جس کو آپ پاکستان کی اربن پاپولیشن سے ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے. ان کی پریفرنسز, ان کی سوچ, ان کا لائف سٹائل, ان کی ایکسپیکٹیشنز
ریاست سے وہی ہیں جو ایک اربن سٹیزن کی ہوتی تھی. پہلے اس میں فرق تھا. پہلے جو رورل پاپولیشن تھی وہ ڈپرائیو تھی اور اس کی ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ نہیں تھی. اس لیے ان اداروں سے, ان سروسز سے عوام کی توقعات آنے والے سالوں میں مزید زیادہ ہوں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کا, یہ کوئی میرا فلسفہ نہیں ہے, پوری دنیا کا اس چیز پر یقین ہے اور یہ کہ ڈیولوشن کے بغیر, ڈی سینٹرلائزیشن کے بغیر آپ سروسز امپروو نہیں کر سکتے. اگر موبائل فون کمپنی نے بھی اپنا بزنس کو بہتر بنانا ہے تو اس کو سب سے زیادہ توجہ اپنی فرینچائز اور سیل سینٹر پر دینے کی ضرورت پڑتی ہے. جس موبائل کمپنی کی فرینچائز اچھی ہے, نیٹ ورک بہتر ہے فرینچائز کا, سیل سینٹر میں ریپریزنٹیٹیوز کا رویہ عوام سے بہتر ہے, کسی کو نہیں پتا کہ ہیڈ آفس کہاں پر ہے. کوئی یہ نہیں جانتا کہ ٹیلی نار کی جو آپ سم لیتے ہیں وہ پیچھے ہیڈ آف مارکیٹنگ کون ہے. آپ اپنے سیلز ایجنٹ کو جانتے ہیں, فرینچائز کے نمائندے کو جانتے ہیں. یہ تشبیہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک ہم ڈیولوشن کی طرف نہیں جائیں گے تو ان سروسز میں بہتری نہیں آئے گی. اور اس کے لیے پاکستان کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو جب بھی کوشش کی گئی ڈیولوشن کی, ہمیشہ ایک سینٹرلائزنگ ٹینڈنسی ہے ہماری ریاست کی. ہم ہر چیز میں کنٹرول چاہتے ہیں. 2002 کا جو پولیس آرڈر ہے, اگر پولیس کے حوالے سے بات کی جائے, وہ ایک بہت معقول دستاویز ہے, وہ ایک بڑا معقول قانون ہے. لیکن آج تک اس پولیس آرڈر 2002 پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صرف ایک پہلا سٹیپ تو یہ ہوگا کہ ہم قانونی حوالے سے ہم اگر قوانین میں رد و بدل, ترامیم کو ایک سائٹ پر رکھ کر صرف پاکستان کے آئین کے اندر جو پروویژنز ہیں ان میں آرٹیکل 140 ایک بہت اہم پروویژن ہے, اور اس کے ساتھ پولیس ریفارم کا بھی ایک بہت اہم پہلو اس کے ساتھ منسلک ہے, جو میونسپل پولیسنگ ہے. ہمارے ہاں اسپیشلائزڈ پولیسنگ جو ہے وہ ٹریفک پولیس کی حد تک تو موجود ہے, اب پیٹرولنگ پولیس بھی آ گئی ہے, بٹ تھانوں کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر اور لوڈ میونسپل پولیسنگ کا ہے. میونسپل پولیس ایگزسٹ کرتی ہی نہیں لوکل لیول پر. وہ ایڈ ہاک ایک نظام ہے جو ہم اپنی ٹریڈیشنل پولیس سے یا وہ لیتے ہیں, یا ہم یہ پرائس میجسٹریٹس وغیرہ اور اس طرح کی ایڈیشنل ڈیوٹیز اسائن کر کے دوسرے محکموں سے یہ کام لیتے ہیں. میری نظر میں اس وقت ایک تو قوانین پر عمل درآمد جو ہے وہ بڑی ایک اہمیت کی حامل ہے. 18ویں ترمیم پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا لیجسلیٹو ریفارم تھا, اور میں تو اس حد تک کہوں گا کہ جو 1973 کا آئین 1973 میں بنایا گیا تھا وہ 18ویں ترمیم نے اس کا پورا آرکیٹیکچر چینج کر دیا. اب ہمارے ہاں جو ایک رواج ہے کہ آپ کو آرکیٹیکٹ ایک نقشہ بنا کے دیتا ہے کہ جی آپ بہترین استعمال اس طرح ہے کہ آپ یہاں پہ یہ آپ کا بیڈ روم ہے یا آپ کا ڈرائنگ روم ہے. ایک اگر عام میں اصطلاح استعمال کرنا چاہوں تو ہمیں ہمیشہ ایک لچ تلنے کا شوق ہوتا ہے کہ جی نہیں انہوں انج کر لیجیے, اور ہم ہر پاکستانی نے اپنے آرکیٹیکٹ کے دیے ہوئے نقشے میں ضرور امینڈمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو ہم نے اس 18ویں ترمیم کا جو ڈیزائن ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ناکام رہے, جس کی وجہ سے اس کا کوئی آبجیکٹیو ہم حاصل کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے, سوائے ہم نے پروونسز کو نیا پاور سینٹر بنا دیا. اور اگر اب بادی نظر میں دیکھا جائے تو 18ویں ترمیم ایک طرح سے اس کے وہ ایلیمنٹس
جو ایلیٹ کو سوٹ کرتے تھے, جو پاورفل ایلیٹ کو سوٹ کرتے تھے, وہاں پر تو گینز ہیں, لیکن جو اس کا اصل مقصد تھا کہ پاور ڈیوالو ہو, سٹیزن کی گورننس کے اندر ایک شراکت ہو, وہ والے سارے اس کے اسپیکٹس ابھی تک وہیں پر کھڑے ہیں جہاں پر اس دن تھے, یا شاید ہم اس سے بھی پیچھے آ گئے. فیڈرل گورنمنٹ کا بل, اس کا سائز ہم کم کرنے میں ناکام رہے ہیں. ہم نے پروونشل لیول پر اتنے پیرلل سٹرکچرز کھڑے کر دیے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ بھی ہے. سپورٹس میں ایک مثال سپورٹس کی لینا چاہوں گا کہ وہ لوکل گورنمنٹ کا بھی فنکشن ہے, وہ پروونشل گورنمنٹ کا بھی فنکشن ہے, اور وہ تھرو آئی پی سی پاکستان سپورٹس بورڈ کا بھی ہے. ہر تحصیل میں سپورٹس آفیسر بیٹھا ہوا ہے, اسی طرح ایک ڈسٹرکٹ کونسل کا بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس فنڈز ہیں, ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں. تو وی نیڈ ٹو آئی تھنک لک ایٹ دی امپلیمنٹیشن آف 18th امینڈمنٹ, اور وہ تب تک ممکن ہے جب تک ہم اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں لے کے آتے اور ان سارے فنکشنز کو مرج کر کے ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ادارہ نہیں بناتے جو ایک انڈیپینڈنٹ تھرڈ ٹیئر ہو, جس میں کوئی پیرلل فنکشنز ایگزسٹ نہ کرتے ہوں. آخری بات میں یہی کروں گا کہ اس وقت ضرورت ہے اس طرح کے موضوعات پر لیجسلیٹرز کو انگیج کرنے کی, کہ آپ لیجسلیٹرز کے ساتھ تفصیلی انٹریکشنز کریں, ان کو انگیج کریں, سینسٹائز کریں ان ایشوز پر. اور اس وقت پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس نظام سے, اس ڈھانچے سے ناخوش ہے, اور اس نے ہر آنے والے الیکشن میں اپنا پروٹیسٹ ووٹ ریکارڈ کرانے, اس سے پہلے کہ وہ کسی اور طرف دیکھنا شروع کر دیں. ہمیں چاہیے خاص طور پہ ریپبلک پالیسی جیسے اداروں کو کہ اس طرح کے ایشوز کے, اس طرح کے مسائل کے جو حل ہیں یا جو ہم ایک ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں, اس کو عام فہم زبان میں, جو آج سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک یا فیس بک ریلز ہیں, ان کو استعمال کرتے ہوئے ان مشکل کمپلیکس آئیڈیاز کو عام فہم انداز میں عام آدمی تک پہنچائیں. اور میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ لوگ اس وقت سن رہے ہیں. اگر آپ مسائل کی حل کی بات کریں تو لوگ اس پہ توجہ دیں گے اور آپ کی بات سنیں گے. میں اس کے ساتھ ساتھ جو باقی شرکاء نے کچھ آئیڈیاز دیے وہ مجھے بڑے معقول لگے, کہ جیسے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کو تھرڈ ٹیئر کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے آزادانہ کمیشنز یا بائی پارٹیزن کمیشنز بنانا بہت اہم ہے, کہ اس کو پروونشل گورنمنٹ کے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر سے نکال کر کمیشن کریٹ کیا جائے جو لوکل گورنمنٹ کو گورن کرے, جو اس کی سروس کو گورن کرے. اور آئی تھنک اگر پولیس کے لیے بھی اس طرح کا کوئی پروونشل لیول پہ ماڈل بن سکے کہ پولیس کمیشن پولیس کو گورن کرے تو وہ ایک بڑی اچھی چیز ہوگی. اور آخری بات یہ کہ ہمیں اب جو پچھلے 70 سال کا کلونیل ہینگ اوور ہے اس سے ہمیں نکل آنا چاہیے. پولیسنگ کے اندر وہ ایک بہت بڑی ہمیں بڑی شدت سے نظر آتا ہے کہ یہ پولیس جو ہے یہ کلونیل ماسٹرز نے کنٹرول اسٹیبلش کرنے کے لیے بنائی تھی, اسی لیے لفظ اور اصطلاح پولیس فورس آج تک استعمال میں. میرا خیال ہے اب ہمیں پولیس سروس کی طرف آنا چاہیے اور پولیس کی ٹریننگ کو بھی اسی انداز میں کرنا چاہیے. اور میں آخر میں ریپبلک پالیسی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو بھی ابھی میں نے پروونشل اسمبلی کا حلف نہیں اٹھایا میرا خیال ہے اگلے 1-2 دن میں, لیکن اس طرح کے ایشوز پر جو بھی سپورٹ ریپبلک پالیسی کو چاہیے میں اس کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. احمد اقبال صاحب نو منتخب ایم پی اے ہیں
اور یہ آج کی جو محفل ہے, آج کا جو سیمینار ہے, اس کے چیف گیسٹ بھی ہیں. بہت مفید ڈسکشن کی کہ پولیس کا جو نظام ہے اسے ڈیوالو کیا جائے اور لیجسلیٹرز کو انگیج کیا جائے, پولیس کے اندر ٹریننگ کے نظام کو متعارف کروایا جائے. اور اب میں دعوت دوں گا اجمل خان چانڈیا صاحب کو, ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کے, کہ وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لائیں اور آج کی نشست کے حوالے سے اظہار خیال کریں. جناب اجمل خان چانڈیا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میری طرف سے السلام علیکم. اس کے بعد میں شکر گزار ہوں ریپبلک پالیسی کا کہ انہوں نے ایک بڑے اہم ایشو پہ, ایک اہم موضوع پہ یہ ایک سیمینار ارینج کیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس سیمینار کی ضرورت کیوں پیش آئی. تو سب سے اہم موضوع بحث ہونا چاہیے. وہ اس لیے پیش آئی کہ کہیں نہ کہیں یہ ریپبلک پالیسی بھی سمجھتی ہے, تھنک ٹینک بھی سمجھتا ہے, ہماری سول سوسائٹی بھی سمجھتی ہے, الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز بھی سمجھتے ہیں, فنکشنریز بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی مسنگ لنک ہے, کوئی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پولیس سروسز میں امپرومنٹ کی بالکل ضرورت ہے. اور جو ڈفرینٹ ایشوز جو کہ پولیس اور کمیونٹی کے ریلیشنز کے حوالے سے اور پبلک ایٹ لارج کے جو مسائل ہیں جو کہ پولیسنگ کے ریلیونٹ ہیں, ان کو کہیں نہ کہیں صحیح طرح ایڈریس کرنے میں دیکھا یہ جانا ضروری ہے کہ آیا جو کرنٹ سسٹم ہے, جو کرنٹ سٹرکچر ہے جس کے تحت پروونشل لیول پہ پولیس کی سروسز مہیا کی جا رہی ہیں, یا پاکستان لیول پہ جو پولیس سروسز مہیا کی جا رہی ہیں, وہ عام آدمی کو کتنا بینیفٹ کر رہی ہیں. ہمارے ملک میں ریفارمز کی بات بہت زیادہ ہوتی ہے, لیجسلیشن کی بات بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت سی لیجسلیشنز بھی ہوئیں, بہت سی ریفارمز بھی ہوئی ہیں, لیکن سب سے اہم چیز جو مسنگ لنک ہے, جو میں سمجھتا ہوں میری دانش میں ایز اے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو, وہ اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے, اور وہ یہ ہے کہ اونرشپ کا جو فیکٹر ہے وہ مسنگ ہے ان اے سینس, اور پھر ایگزیکیوشن کا بھی, کیونکہ جب ایگزیکیوشن میں آپ کے گیپس آتے ہیں تو ان میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ عموماً اونرشپ کا ہوتا ہے, چاہے وہ فنکشنریز کی طرف سے ہو اور چاہے وہ عوام کی طرف سے ہو. اگر عوام اس ایگزیکیوشن میں پوری طریقے سے فنکشنریز کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی تو تب بھی وہ لیجسلیشن, وہ ریفارمز اپنے وہ فروٹفل جو نتائج ہے وہ حاصل نہیں کر سکتی. اور اسی طریقے سے اگر فنکشنریز اپنے فنکشن صحیح طرح پرفارم نہ کر رہے ہوں تو تب بھی وہ فروٹفل ریزلٹس جن کو سوچ کے, جن کو پریمپٹ کر کے یہ سوچا گیا ہے کہ اس طریقے سے ہوگا یا اس کے یہ امپیکٹس آئیں گے, تو وہ امپیکٹس نہیں آتے. جب ایک پروونس کی ایک فورس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہو تو وہ پروونس ہی اس فورس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے ان کی فنکشنریز کے حوالے سے, ان کے رول کے حوالے سے, تو وہ زیادہ بہتر ہے. نہ کہ فیڈرل جو ہے وہ تنخواہ تو صوبے سے لے رہے ہوں, سروسز تو صوبے کو دے رہے ہوں, لیکن ان کی اکاؤنٹیبلٹی فیڈرل لیول پہ ہو تو تب وہ جو اونرشپ کا لنک ہے وہ مسنگ ہو جاتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو سروسز دے رہی ہیں. ہزاروں مثالیں موجود ہوں گی جس میں, بلکہ میں خود دائی ہوں, میری پوری فیملی کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پولیس سے ریلیونٹ ہے,
میرے پردادا بھی پولیس میں تھے, دادا بھی, والد صاحب بھی, بھائی بھی, آگے چچا بھی, کزن بھی, بھانجے بھی, بڑی ایک لمبی لائن ہے, تقریباً 4 سے 5 نسلیں ہم نے دیکھی. پولیس کی جو قربانیاں ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہی ہیں کہ پولیس نے ایسے ایسے آپریشنز بھی کیے ہیں جن کا عام حالات میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. اگر آپ ہمارے ملک کے اندر جو انتہا پسندی اور دہشت گردی کی ایک ویو آئی تھی اس کو, اور وہ جو پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے مل کے جو سروسز دیں, جن کے بعد ہمارے اس ملک میں آپ نے دیکھا کہ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کی جو بیک بون تھی وہ توڑ دی گئی. تو ایک طرف پولیس کا یہ رول بھی بہت زبردست ہے, لیکن دوسری طرف جو ایفیکٹونیس ہے, جب ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ وہ اگر تھانہ میں انٹر ہو تو اس کو تھانہ ایک عام سا سمجھ لیں کہ آفس نظر آئے, جیسے وہ شاید کسی کلرک کے دفتر یا ریونیو آفیسر کے پاس یا کسی کے پاس بھی جاتا ہے تو اس کی فیلنگ یہ ہوں کہ وہاں اس کو جو تحفظ درکار ہے وہ تحفظ اس کو مل جائے گا, جو سروسز ریکوائرڈ ہیں وہ مل جائیں گی بلا خوف و خطر. لیکن ایسا کیوں ہے, اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے, کیونکہ پولیس کا جو شعبہ ہے, کچھ شعبے ایسے ہوتے ہیں, میں کچھ جنرل گفتگو بھی کروں گا اور ٹاپک سے ریلیونٹ بھی کروں گا, کیونکہ مجھے ایک اچھا موقع ملا ہے جہاں پہ میں اپنے ان خیالات کا اظہار کر سکوں جو پولیس ریلیونٹ بھی ہیں اور جو پبلک کو بینیفٹ ہونا ہے پولیسنگ سے, اس کے حوالے سے بھی. کچھ شعبے ایسے ہونے چاہیے, ہمارے پاکستان میں ویسے ذرا کم ہے, کہ جو بائی چانس نہیں ہونے چاہیے, بائی چوائس ہونے چاہیے, اور پولیس از ون آف دیم. جب بھی پولیس کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے تو میں نے عموماً دیکھا ہے, کیونکہ میں نے ابھی بتایا آپ کو اپنا بیک گراؤنڈ, کہ کچھ لوگ بی ایڈ یا ایم ایڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ پھر پولیس میں آ جاتے ہیں, فار ایگزامپل کر رہا ہوں. لیکن پولیس ایک اسپیشل ایٹیٹیوڈ کا نام ہے, فورسز کا ایک اسپیشل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اگینسٹ کرائم اینڈ کرمنلز. تو اسی طرح کا ایٹیٹیوڈ ایک بندے کے اندر پہلے سے پنہا ہو, تب تو وہ اس شعبے کو ایک ہارڈ اینڈ شعبہ میں کہہ لوں گا, جہاں ہارڈ اینڈ کرمنلز کو آپ پکڑ رہے ہوتے ہیں, وہیں پہ آپ کو جو پولیسنگ ہے اور پولیس مین جو ہے وہ بھی اسی مینٹل سٹرکچر کا چاہیے جو کہ کہے کہ بالکل میں بھی کرائم کے اتنے ہی خلاف ہوں جتنا یہ کرمنل پولیس کے یا ان اداروں کے خلاف ہے یا عوام کو سمجھ لیں کہ لوٹنے کے لیے ہے. تو پولیس بھی اتنی ہی اسٹرانگ فیل کرے کہ ہم بھی پھر اس کے اتنے ہی خلاف ہیں. تو یہ والا بھی ایک مسنگ لنک ہے جس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, جو جذبہ ابھارنے کی ضرورت ہے, اور ریکروٹمنٹ پالیسی میں بھی یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا جس کو ہم پولیس میں لا رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا وہ اس بیک گراؤنڈ کا ہے کہ جو اس مشکل ترین ایک ادارے میں اپنی سروسز دے سکے گا. پھر وہ سوئچنگ کا سوچتا ہے جب وہ پولیس میں آتا ہے, کیونکہ یہ تو 24/7 والی بات ہے. ایک اے ٹی ایم مشین کے سامنے لکھا ہوتا ہے 24/7. تو سیم کیس وتھ پولیس, وہ بھی بیچارے اگر وردی پہنتے ہیں تو 24 گھنٹے ان کو وردی نہیں اتارنے دی جاتے, اور پھر وہ 24 گھنٹے 7 دنوں تک چلے جاتے ہیں. پھر 7 دنوں سے وہ ہفتے سے پھر وہ مہینوں اور سالوں, اور پھر وہ کنٹینیوس ایک ایفرٹ ہوتی ہے. تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پولیس جو ہے اس کی جو فنکشنریز ہیں وہ صوبے کے پاس ہوں, یا لوکل گورنمنٹ سسٹم ایسا ہمارا ایوالو ہو جائے یا پنپ جائے, جو کہ پنپ نہیں رہا, کیونکہ لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کی کوئی ہسٹری اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, اتنی رچ نہیں ہے پاکستان میں. بہت سے لوگ آئے, بہت سے پولیٹیشنز آئے, بہت سی گورنمنٹس آئیں. ہاؤ گورنمنٹ نے ایک سسٹم کو بہتر سمجھا, دوسرے نے دوسرے کو بہتر سمجھا. کسی جگہ پہ یہ نہیں ہوا کہ کسی میں سے اچھی چیزیں لے کے ایک نیا سسٹم متعارف کرا کے اس کو سسٹین کیا جائے, بلکہ ہر بندے نے یہ کہا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے, اس کو مزید بہتر کیا جائے. جہاں آپ کمیونٹی پولیسنگ کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آیا کمیونٹی بھی تیار ہے کمیونٹی پولیسنگ کے لیے. کیا کمیونٹی ان کو گورن کر سکتی ہے؟ کیا ہمارے لوکل گورنمنٹ کے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں
ان کی وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ کسی ASP سے, DSP سے یا سمجھ لیں DPO سے اس لیول پہ جا کے چیزوں کو کیٹر کروا سکیں. تو ساتھ ساتھ میں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کا بھی جو ایسپیکٹ ہے اس کو بھی کور کرنا بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کونسلر لیول پہ ایک بندہ ہے تو اس کی اتنی کیپیسٹی ہوگی کہ وہ, یہ بھی ایوالونگ شعبہ ہے, آہستہ آہستہ ان کی چیزوں کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن سب سے اہم چیز یہی ہے کہ ہم ان نیڈز کو دیکھیں. ایک اچھی بات یہ ہے کہ اگر یہ سسٹم, یہ ریفارمز ہو جاتی ہیں تو پھر جو اسپیشل نیڈز کی بات ہوتی ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کی, ہر علاقے کی, ٹیریٹری کی اسپیشل نیڈز ہیں پولیسنگ کے حوالے سے. اب لیٹ سے میں چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دوں گا کیونکہ میرا خود تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے. اس وقت راجن پور اور اس کے آگے کے علاقوں میں, کچے کے علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو آپریشنز ہو رہے ہیں, وہ کبھی کامیاب کبھی ناکام, ہائیڈ اینڈ سیک وہاں پہ چل رہا ہے. اس کی ریزنز کیا ہیں؟ اس کی میجر ریزن یہ ہے کہ جب پولیس کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اور ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے اس میں یہ لنک مسنگ ہے کہ ٹیریٹوریل سرکمسٹانسز کے اگینسٹ وہ پولیس مین کیسے پرفارم کرے گا. اس پہ کام نہیں کیا جا رہا ہے. اس پہ کام کیا جانا ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ جس طرح کی ٹیرین ہے ادھر کیا ہمارے یہ پولیس آفیسرز چل سکیں گے. ماضی میں آپ نے دیکھا ہے وہ لادی گینگ کا ایک ایشو چلتا رہا ہے, پھر وہ پولیس نے, اداروں نے, کاؤنٹر ٹیررزم کے اداروں نے اس کو سنب کیا اور اس کو جہنم واصل کیا, جو لوگوں کو ذبح کر رہے تھے وہ لوگ. تو وہاں بھی اسپیشل نیڈز ہیں پولیس کی ریکروٹمنٹ, ان کی ٹریننگ, ان کی پروفیشنل ٹریننگ کے حوالے سے. تو دیکھا جانا یہ ضروری ہے کہ جب ہم اس ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے یا اس پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ پولیس کی ریکروٹمنٹ اور پروفیشنل ٹریننگ کو بھی اس لیول پہ ہم نے لانا ہے. اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو کوشش کروں گا کہ اب کلوز کروں, ٹائم بھی کافی کم ہے. تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ جب گریڈ 20 تک کے جو آفیسرز ہیں وہ پروونس کو ضرور رپورٹ کریں, اور پروونس جب ان کی سیلری دے رہا ہے تو پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی, ان کی ACRs, ان کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ بھی وہ پھر پروونس میں ہو, تاکہ وہ اونرشپ فیکٹر جو ہے جو عموماً مسنگ ہوتا ہے وہ بھی آ جائے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ اس وقت پوری قوم کو, صرف سیاستدانوں کو نہیں, پولیس والوں کو نہیں, ٹیچرز کو نہیں, ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو نہیں, پٹواری کو نہیں, تحصیلدار کو نہیں, AC کو نہیں, DC کو نہیں, DPOs کو نہیں, جس ایسپیکٹ میں کہتا ہوں اسپیشل سیکریٹریز جہاں مرضی چلے جائیں, ایک چیز کی اشد ضرورت ہے اور وہ ہے بیہیویئرل چینج, رویہ جاتی تبدیلی. جب تک ہم اس کو نہیں سمجھتے, جب تک ہم بیہیویئرل چینج کمیونیکیشن کو ایز اے سبجیکٹ نہیں لیتے ہر شعبے میں, لیکن وہ اتنا سا چنک نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسی پہ ہر چیز بیس کر رہی ہے. پولیس کا بیہیویئر وہی چاہیے جو پولیس مین کا ہونا چاہیے. وہ کرائم کے خلاف ہو, وہ ٹک ٹاکرز نہ ہو, وہ اپنی لائف کو سوشل میڈیا پہ اسپینڈ نہ کریں, کیونکہ اگر انہوں نے بائی چانس اس شعبے کو جوائن کیا ہے دین دے کانٹ, یو کین سے, اٹین دا سیم ایٹیٹیوڈ وچ از ریکوائرڈ. وہ اسی وقت ہی آئے گا جب وہ سوچ کے بائی چوائس اس شعبے میں آئیں گے. بہت مہربانی آپ کی. انشاءاللہ پنجاب گورنمنٹ بھی بہت کام کر رہی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں پولیس ریفارمز کی بات تو جہاں ہوگی لیکن ایگزیکیوشن کی بات ہوگی, اور ایگزیکیوشن ہی واحد حل ہے. بہت سی چیزیں انفورسمنٹ سے ہی ٹھیک ہوتی ہیں. ہم نے بہت سی پالیسیز بنا لی ہیں, بہت سی لیجسلیشن کر لی ہے, اب یہ ہمیں اسی لیجسلیشن کو قابو کرنا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں, آپ نے اتنی دیر میری باتیں سنی, اور خاص طور پہ ریپبلک پالیسی کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا آپ سے اس طرح کی گفتگو کرنے کا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. جی بہت شکریہ
اجمل خان چانڈیا صاحب، ان کی جو گفتگو تھی اس سے اگر میں سم اپ کروں تو وہ کچھ اس طرح سے کہ پولیس کے اندر پولیس کا ہی ایپٹیچیوڈ رکھنے والے لوگوں کو، نوجوانوں کو ریکروٹ کیا جائے، اور جو کوئی بھی پنجاب کے اندر سرو کرتا ہے وہ پھر پنجاب کو ہی جواب دے ہے۔ اور اب میں دعوت دوں گا جناب جنید افضل ساہی صاحب کو، جو کہ ممبر ہیں پروونشل اسمبلی پنجاب کے، کہ وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لائیں اور اظہار خیال پیش کریں۔ جناب جنید افضل ساہی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب دوستوں کا اور خصوصی طور پہ پبلک پالیسی کے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پہ آ کے آپ لوگوں سے ہم کلام ہو سکوں۔ جس طرح چانڈیا صاحب نے بڑی تفصیل سے یہاں پہ گفتگو کی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے فوکس کرنا چاہیے تھا۔ میں پاکستان تحریک انصاف سے بلانگ کرتا ہوں۔ لاسٹ ٹائم جب ہماری گورنمنٹ تھی تو وی بیکیم دی پارٹ آف دی گورنمنٹ ان ضمنی الیکشن 2022۔ اس کے 6 مہینے کے اندر یہ جو پرپوزلز یہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہیں، اس کے لیے ہم نے بھی ایفرٹ کی کہ کیبنٹ میں بھی آواز اٹھائی جائے اور اپنی جماعت کی طرف سے یہاں پہ کوشش کی جائے کہ جو پولیس کا سروس سٹرکچر ہے اس کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ یہ سب سے ضروری اور اہم جز اس وجہ سے ہے کہ جو شخص ASI یا سب انسپیکٹر بھرتی ہوتا ہے، اس بیچارے کو اگر یہ شورٹی نہیں ہے کہ اس کی گروتھ ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر یا اس کی سروس کے اندر، تو وہ شخص شاید اتنی دل جوئی سے اور محنت سے، لگن سے کام نہیں کر سکے گا۔ ایک بندے نے جس نے ASI بھرتی ہونا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کا حد ٹارگٹ جو ہے وہ DSP تک ہے، تو وہ اپنا پورا ٹائم جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کی چیزوں کے اوپر سرو کرنے کی کوشش کرے گا، بیکاز اس نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے بچوں کا لائیولیہڈ دیکھنا ہے۔ اس نے دیکھنا ہے کہ بچے کس طریقے سے جو ہے وہ سروائیو کر سکیں گے۔ یہاں پہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو پولیسنگ ہے، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ جو صوبوں کو ڈیوالو کر دی گئی تھی پاور، یہ صوبائی اختیار میں، دائرہ اختیار میں لا دیا گیا تھا۔ لیکن آج کے دن تک جس طرح انفارچونیٹلی آپ کے IG سے لے کے اور جتنے آفیسرز SP رینک کے ہیں، ان سب کی پوسٹنگز اور ٹرانسفرز کے لیے ڈیپوٹیشن پہ ہمیں PSP کیڈر کے لوگ منگوانے پڑتے ہیں۔ تو یہ صوبے کا پرائم فوکس ہونا چاہیے تھا سنس 2013 آنورڈز، جب یہ 18th امینڈمنٹ پاس ہو چکی تھی۔ یہ صوبوں کے پاس اختیار ہے تھا اور اس کے اوپر کام نہیں کیا گیا۔ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ممبر پنجاب اسمبلی ہم سارے اس فیلیور کا حصہ ہیں۔ اس دفعہ جس طرح چانڈیا صاحب نے کہا، میں کوشش بھی کروں گا کہ اگر اس طرح کا کوئی بل اسمبلی کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے آئے تو ہم صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے ان کے اوپر تنقید نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ عملی طور پہ ایز اے اپوزیشن ہم ایکٹیو رول پلے کریں بہتر پولیسنگ کے لیے پنجاب کے اندر۔ پھر دوسری چیز جو سب سے ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر جو اس پولیس کے محکمے سے وابستہ ہیں اور چند سویلینز میرے اور چانڈیا صاحب جیسے جو اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، ہم لوگ اس چیز سے آگاہ ہیں کہ اس محکمے کے اندر 2 علیحدہ قسم کی مخلوق جو ہے وہ رہتی ہے۔ ایک کو نوری مخلوق اور ایک کو خاکی مخلوق کہا جاتا ہے۔ خاکی مخلوق وہ رینکرز ہیں جو بیچارے اپنی پوری زندگی جو ہے اس لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے اور پنجاب کی عوام کی خدمت کے لیے اپنی لائف سرو کر رہے ہیں۔ نوری مخلوق وہ ڈائریکٹ پیراشوٹرز ہیں جو PSP کیڈر کے اندر سے ہمارے اوپر نازل کیے جاتے ہیں۔ ان بیچاروں کے قصور صرف اتنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ جس کا 10 سال کا ایکسپیرینس ہے، اگر وہ DSP بنے گا تو وہ جس طریقے سے تھانہ چلاتا رہے اس کو سارے سسٹم کا پتہ ہوگا۔ لیکن جو ASP صاحبان ڈائریکٹ آتے ہیں، ان کے پاس کیونکہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے ایفیکٹو پولیسنگ جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتی پنجاب کے اندر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا انیشیٹو آپ لوگوں نے لیا ہے کہ آپ لوگ اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ جدھر تک ہم لوگوں کی کوشش ہوگی بینگ ممبرز آف پنجاب اسمبلی، ہم پنجاب کی لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر بیٹھ کے کوشش کریں کہ اس چیز کو بہتر کیا جائے۔ اس کے اندر آپ کا سروس سٹرکچر جو ہے، جو پنجاب پولیس سروسز کے قیام کے لیے کوششیں کی جائیں۔ اگر گورنمنٹ کی طرف سے یہ پالیسی نہ بھی انیشیٹ کی گئی تو ہم کوشش کریں گے کہ اپوزیشن کی طرف سے یہ بل جو ہے
اسمبلی کے اندر پیش کیا جائے. اور جتنی اچھی باتیں میرے بڑے بھائی چانڈیا صاحب نے یہاں پہ کی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے دوستوں کو یہ ساتھ ملائیں گے اور کوشش کریں گے کہ پنجاب کے لوگوں کی خدمت کے لیے, اور یہ جتنے لوگ یہاں پہ پولیس کے اندر لوور رینکس کے اندر اپنی سروسز دے رہے ہیں, ان کا سروس سٹرکچر بہتر بنانے کے لیے اور ان کی خدمات کو سراہنے کے لیے ہم سارے اکٹھے ہوں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ جو ٹرو اسپرٹ میں 18th امینڈمنٹ کے بعد پولیس کے لیے لیجسلیشن یہاں پہ ریکوائرڈ ہے وہ کی جائے, تاکہ انہی رینکلز کے اندر سے جو بندہ ASI یا سب انسپیکٹر بھرتی ہوا ہے وہی IG کے رینک کے اوپر ریٹائر ہو, اور یہاں پہ بہتر اور ایفیکٹو پولیس جو ہے وہ پنجاب کے عوام کو میسر آئے. بہت شکریہ. سید افضل سائی صاحب جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ پنجاب اسمبلی کے اندر بل لے کے آؤں, کوئی اس طرح کی لیجسلیشن ہو جس کے نتیجے میں پولیس کے اندر ریفارمز لائی جائیں. اور آخر میں دعوت دوں گا جناب طاہر مقصود چینا صاحب کو, جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ریپبلک پالیسی کے, کہ وہ آئیں اور آج کی جو نشست ہے اسے کنکلیوڈ کریں. جناب طاہر مقصود چینا صاحب, پریزیڈنٹ ریپبلک پالیسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے مختلف مقررین کی باتیں سنی. یقیناً آپ کو یہ تو احساس ہو گیا ہوگا کہ اس وقت جو آئین اور قانون کی ضرورت ہے وہ صوبائی پولیس سروس کی ہے. جیسے بتایا طارق صاحب نے بھی اور منصور صاحب نے بھی کہ آئین جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جو پولیس ہے یہ صوبائی اتھارٹی ہے, اس پہ صوبائی گورنمنٹ, اور اس کو اس کی جو اس کی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی, پروونشل ہوم ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے. آج سے 35-40 سال پہلے جب میں نے پولیس جوائن کی تو میرے سے پہلے جو لوگ تھے وہاں ٹرم استعمال ہوتی تھی خواندہ اور نیم خواندہ, یعنی کچھ لوگ پڑھے تھے کچھ تھوڑا پڑھے ہوئے تھے. اس کے بعد پولیس میں پڑھے لکھے لوگوں کی آمد شروع ہوئی, اور پہلا بیچ جو آیا وہ 93 میں انسپیکٹرز بھرتی کیے, اس کے بعد 95 میں بھرتی کیے, اس کے بعد 97 اور 98 میں انسپیکٹر بھرتی کیے, اور ان لوگوں میں کوئی ایک بھی نہیں تھا ایسا جس کی تعلیم جو ہے وہ گریجویشن سے کم ہو. ریکوائرمنٹ جو امتحان ہے کمپٹیشن کا اس کی یہی ہے. ہاں البتہ اس میں انجینئرس اور ڈاکٹر بھی شامل تھے. اور اس وقت پولیس نے جو آخری دفعہ بھرتی کی وہ 97 میں ASI بھرتی کیے, اس کے بعد 98 اور آنورڈ سے جتنے بھی ASI بھرتی کیے گئے ہیں وہ بھی تھرو پبلک سروس کمیشن بھرتی کیے ہوئے ہیں. سو 98 کے بعد اگر آپ سمجھیں کہ ASI اور آنورڈ جتنے بھی لوگ ہیں وہ کم از کم گریجویٹ ہیں. سو جو بات تھی خواندہ اور نیم خواندہ والی وہ تو ختم ہو گئی, اور اس وقت جو پولیس میں لوگ ہیں وہ ہائیسٹ ان کے پاس جو ڈگریاں ہیں وہ موجود ہیں. پولیس نے جو سب انسپیکٹر بھرتی کیا 2011, 14 اور 20 میں, ان میں آپ کے پاس بھی انجینئرز اور PhD لوگ بھی ملیں گے. سو اس وقت اگر کوئی کہے کہ جو پروونشل پولیس ہے یا جو PSPs ہیں تو ان میں کوئی تعلیم کا فرق ہے تو وہ تو بالکل بھی نہیں ہے. اب ضرورت کس امر کی ہے کہ جو یہ لوگ جو اتنے تعلیم یافتہ بھرتی کیے ہوئے ہیں ان کا جو سروس اسٹرکچر وہ کیا ہے, تو وہ بدقسمتی سے نہیں ہے. اس پہ پولیس میں آپ سب کے علم میں ہے کہ جو کمانڈ ہے وہ ہمیشہ سے PSPs کے پاس رہی. پروونسز کے لوگ جو تھے, جو صحیح کہا سر نے کہ وہ ایک فورس ہیں, وہ تو سروس تھے ہی کبھی نہیں. اور جو آج بھی 1935 کے رولز ہیں 1935 والے وہ انسپیکٹرز تک کو ڈیل کرتے ہیں, اس سے اوپر کچھ اور ہی چیزیں ہیں. لیکن میں اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے, لیکن میں تھوڑا شارٹ رکھوں گا کہ اگر پروونسز میں پروموٹ نہیں کیا جا رہا تو اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے. آپ اگر پنجاب کی بات کریں تو جتنی بھی سرکاری نوکریاں ہوتی ہیں ان کی جو سینکشن ہے وہ صوبائی بجٹ میں جو سالانہ بجٹ ہے اس میں ہوتی ہے. آج اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے بجٹ بک 2023 اور 2024 والی, تو وہاں پہ SP سے لے کر IG تک جو ہیں وہ 364 سیٹیں ہیں, 364 سیٹیں ہیں. جبکہ جو PSP کیڈر ہے وہ ٹوٹل جو میکسیمم
लोग दे सकता है, जो अफसरान है, वो है 162। सो 202 सीटों का गैप है जो फिल नहीं हो रहा, और ये कोई आज से नहीं है, ये 2002 से ऑनवर्ड गुज़श्ता 20-21 सालों से ये एक गैप चला आ रहा है जो मुसलसल है। ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, बाकी सूबों में भी यही सूरत हाल है। लेकिन बाकी सूबे जो हैं, मसलन जीबी जो है, और उसका आप सबके इल्म में है कि जो उसका स्टेटस है वो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत उसको एक सूबे का स्टेटस दिया हुआ है। उन्होंने भी अपने लोगों को 19 ग्रेड में प्रमोट किया है। केपी में है, केपी में 2002 में उन्होंने अपने रूल्स बना लिए फर्दर प्रमोशन के लिए। सिंध है, सिंध ने कोशिश की, पिछली जो उनकी गवर्नमेंट थी तो नासिर शाह साहब थे उस कमेटी के चेयरमैन, मिनिस्टर थे, वो ज़ाहिर है वहाँ पे भी काम हो रहा है। पंजाब में इसकी मुखालफत की जा रही है, और उसका नुकसान क्या हो रहा है, ये भी हमारे पास यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं, इन सब के इल्म में है कि इस वक्त जो DPOs हैं वो ग्रेड 19 की पोस्ट है। जो बजट बुक है उसके बाद 98 पोस्टें हैं ग्रेड 19 की। सो हर डिस्ट्रिक्ट में जो वहाँ पे ग्रेड 19 का DPO होना चाहिए। मोर देन 70% DPOs 18 ग्रेड के हैं, और जो 19 ग्रेड की 98 पोस्टें हैं उनमें से आज के दिन 62 खाली पड़ी हुए हैं, और वो 62 खाली जो हैं वो आज से नहीं हैं, ये पिछले 20 साल से हैं। सो ये गवर्नेंस का इशू आता है, और गवर्नेंस, और अब देखिए कल एक DIG साहब लगे हैं यहाँ लाहौर में, DIG ऑपरेशन, वो भी 19 ग्रेड का अफसर है। मुझे तो उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। यहाँ पे जो पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं ये इनके करने का काम है, इन्होंने गवर्नेंस को बेहतर करना है। जो सर्विसेज के लोग हैं वो इनकी तरफ देख रहे होते हैं, ये लोगों ने इनको वोट दिया है, और ये अब इनका काम है कि इन्होंने वहाँ पे जो कवानीन बने हुए हैं, मैं को नए कानून की बात भी नहीं कर रहा, जो बने हुए कानून हैं, जो आइन है, उस पर अमल दरामद करवाना है। मुश्किल काम नहीं है। सिविल सर्वेंट एक्ट मौजूद है प्रोविंस का, और पंजाब की बात करें तो रूल्स ऑफ बिजनेस भी हैं और सिविल सर्वेंट एक्ट भी है 1974 का। उसका सेक्शन 23 जो है वो ऑथोराइज़ करता है चीफ मिनिस्टर को कि वो रूल्स बनाए और सर्विस बना दे, और उसके मसाल पहले से मौजूद है जो PMS है। तो PMS की तरफ पे यहाँ पे भी प्रोविंशियल पुलिस सर्विस होगी। यही जो पढ़े लिखे लोग हैं जो ASI सब इंस्पेक्टर भर्ती किए हैं, आज अब पुलिस ने सिर्फ सब इंस्पेक्टर भर्ती करने शुरू किए हुए हैं, और ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये शायद बदयांती थी सीनियर अफसरान की कि ये सब इंस्पेक्टर भर्ती करेंगे, बट ठीक है, इनको DSP तक काफ़ी है इनके लिए। तो ये मेरा ज़ाती ख्याल है, इसमें सबूत की बात नहीं है। लेकिन आप ये जो सब इंस्पेक्टर भर्ती होंगे, अगर यहाँ पे सर्विस मौजूद हो तो ये लोग DIG और IGs भी बनेंगे, और उनको होना भी चाहिए। जब ये इनमें से SP बनेगा तो ये 20-25 साल की सर्विस होगी इसके पीछे, इसको पता होगा कि कैसे डील करना है। मुझे PSP से कोई इख्तलाफ नहीं है, बट एक लिमिटेड उनकी तादाद है जो वफाक दे सकता है सूबों में। तो अगर वो वफाक उससे ज़्यादा दे नहीं सकता, अगर दे सकते होते तो पिछले 20 साल में आ जाती। इसका मतलब है वफाक नहीं दे सकता, जैसे सर ने बताया कि वो आइन की उसकी मजबूरी है। तो उसको बेहतर करने के लिए एक ही तरीका है कि सूबे की अपनी सर्विस हो, यहाँ पे लोग प्रमोट हों। पाकिस्तान में जब भी पुलिस रिफॉर्म्स की बात हुई है तो वो जो पुलिस के वर्किंग है, जो पुलिस के करने के काम हैं, उनकी बात होती रही है। यकीनन वो बड़े ज़रूरी हैं, लेकिन जो पुलिस की इस्टेब्लिशमेंट है उस पर कभी बात नहीं हुई। आज ये रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफार्म से हमने ये एक डिबेट ओपन की है, और इसमें कंट्रीब्यूशन है बड़ा, जो प्रेस के लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, और इत्फाक से पार्लियामेंटेरियन भी मौजूद हैं। तो ये अब इन सब का काम है कि आने वाले दिनों में जो है ये इसका अवान में सर आप आवाज़ उठाएँगे। और मैं सिर्फ साही साहब को बताता चलूँ कि जो पिछली गवर्नमेंट थी PTI की, उस वक़्त ये एक कोई प्राइवेट मेंबर बिल पेश हुआ असेंबली में पेश नहीं हुआ, जमा हुआ, जो कमेटी के सुपुर्द हुआ। कमेटी जो है उस पर डिस्कशन हो गई, उसमें मीटिंग हुई। मीटिंग से मराद मैं और मेरे लेवल के लोग भी गए, IG ऑफिस से लोग भी आए,
لیکن اس کے بعد وہ حکومت ختم ہوئی تو وہ نہ چل سکا. تو یہ سر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اسی کو بے شک ٹیک کر لیں. مجھے نہیں پتا وہ بزنس دوبارہ چل سکتا یا نہیں چل سکتا. تو یہ آسان کام ہے. اور اس سے اگرچہ یہاں پہ یہ بات بھی ہوئی اور مہندر پال نے بڑی لائٹ انداز میں کہہ دیا کہ زبان نہیں سمجھتے باہر سے افسران ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. نہ صرف وہ زبان نہیں سمجھتے، اس کلچر کے بھی جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے جو اگر باہر سے افسران آتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ یہاں پہ جو اس وقت صوبائی پولیس سروس ہے اس کا قیام عمل میں لایا جائے. اور اس طرح نہ صرف یہ جو فرسٹریشن پائی جاتی ہے پڑھے لکھے نوجوان افسران میں وہ ختم ہوگی، بلکہ یقیناً جو لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہے وہ بھی بہتر ہوگا اور جو پولیس کی جو سروس ہے وہ بھی بہتر ہوگی. میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں جو انہوں نے یہاں پہ شامل ہوئے، خاص طور پہ جو پریس کے لوگ ہیں اور ان کا، اس لیے کہ یہ اس وقت جو ہے ایک مضبوط ادارہ ہے جو کسی بھی ایشو کو ہائی لائٹ کر سکتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.